کے جلا کر آواز دیتے ہیں، حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں۔ مجھ فقیروں کو ایسا سخی چاہیے جو بھیک دے اور کہے اور کیا چاہیے۔ اب میرے امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہاں سے وہاں تک، دائیں سے بائیں تک، جو مجبوری میں کھڑے ہیں، جو محبت میں کھڑے ہیں، جو آپ حضرات محبت میں بیٹھے ہیں، ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے، ایک مرتبہ پکاریے یا رسول اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ۔ ابائیت و احترام کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے ملک ہندوستان کا عظیم خطیب، نباز قوم ملت کا عظیم شہزادہ، ہماری اور آپ کی محبتوں کی تاج محل میں رہنے والا خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ قاری نثار احمد کلکتوی سے میں گزارش کرتا ہوں، حضرت کی تشریف آوری ہو رہی ہے، انشاءاللہ حضرت کے جملوں کی کنگھیوں سے ہم اور آپ مل کر کے آخرت کے زلفوں کو سنواریں گے۔ آئیے میری آواز سے آواز ملائیے، حضرت علامہ قاری نثار صاحب کے آنے سے قبل ہم اور آپ مل کر کے رب کے کھونے کی گواہی دیجئے۔ نعرہ تکبیر، اور زور سے یار، زور سے نعرہ تکبیر۔ جب ہم ہلکے سے بولیں گے آپ ہلکے سے نعرہ لگائیے گا، جب ہم زور سے بولیں تو زور ہی سے نعرہ لگائیے گا نا۔ جب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جلسے میں دو کوالٹی کے لوگ آتے ہیں، ایک یہ جو بات نہیں مانتے ہیں، اور دوسرا وہ جو پوریا خور ہوا کرتے ہیں۔ ایسے پوریا خوروں کو اگر تاج محل کے قریب بٹھا دیں تو وہ پوریا خور تاج محل کو بھی تھوکتے تھوکتے لال کر دے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ محبت سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اور محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص استاد العلماء، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمام دن تلاشا کروں میں سبیہ رسول، خیال گیسوئے حضرت میں شام ہو جائے، میرا قلم رضی اللہ عنہ کہلائے، میرا شعور علیہ السلام ہو جائے۔ الحمدللہ العلی الاکبر، والصلاة والسلام على سید البشر وعلى آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، صلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ آج ہم اور آپ عرص استاذ العلماء میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔
حضور استاذ العلماء کے شہزادگان پر بڑا اللہ کا احسان ہوا، انہوں نے اس بزم کو سجانے کی سعادت حاصل کیا۔ کتنی اچھی بات ہے، رات رکتی نہیں، دن ٹھہرتا نہیں۔ چاہے آپ بھوک ہڑتال کر لیں، چاہے آپ بیمار ہو جائیں، چاہے آپ روزہ سے رہیں، رات رکتی نہیں، دن ٹھہرتا نہیں۔ آپ جتنا نخرہ کر لیں، پوری دنیا لاک ڈاؤن کے زنجیر میں بندھ جائے، لیکن رات رکتی نہیں، دن ٹھہرتا نہیں۔ ہلو، مائک آپریٹر صاحب تھوڑی آواز کو اور کھول دیجئے۔ تو آج آواز کو کی کھول دیجئے۔ رات بھی نہیں رکے گی، گزرتی جا رہی ہے، کٹتی جا رہی ہے، لیکن فرق یہ ہے علاقے میں جو لوگ سوئے ہوئے ہیں اپنے بستروں پر، ان کی بھی رات کٹ رہی ہے، ہماری بھی رات کٹ رہی ہے۔ فرق دیکھیے کتنا ہے کہ کسی کی رات ٹرین میں کٹ رہی ہے، پلیٹ فارم پہ کٹ رہی ہے، کسی کی رات ہاسپیٹل میں کٹ رہی ہے، کسی کی رات پہرہ داری میں کٹ رہی ہے، کسی کی رات سوئے سوئے گزر رہی ہے۔ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگوں کی رات ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے کٹ گئی۔ آپ احساس کریں تب رات رکتی نہیں، لیکن وہ رات کتنی اچھی رات ہے جو ہم ذکر کرتے رہیں، رات کٹتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی اس محبت کو قبول فرمائے، آپ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بیٹا ہو تو ایسا، شہزادہ ہو تو ایسا، جو اپنے باپ کی روش کو، ان کے طریقے کو، ان کے سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے یہ لوگوں کو بتائے اچھے شجر کا پھول بھی اچھا ہوتا ہے، اچھے پیڑ کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے۔ آج مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد رضا صاحب قبلہ، ان کے جملہ برادران نے اس بات کو ثبوت کے طور پہ بتایا ہے کہ جب باپ اچھا ہوتا ہے تو بیٹا بھی اچھا ہوتا ہے۔ میں نے دلی کی سرزمین پر دیکھا حضرت علامہ مولانا محمد رضا صاحب قبلہ کی مقبولیت، ان کی چاہت، دین حنیف کی خدمت کا جذبہ۔ مجھے اس وقت زیادہ خوشی ہوئی جب 12ویں شریف کے ایک جلسہ میں حضرت سے ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ 14 جنوری 2025 کو میرے یہاں آپ کو آنا ہے۔ میں نے وہاں کے بھی جلووں کو دیکھا، یہاں کے بھی جلوے کو دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں کا جلوہ ہو یا وہاں کا جلوہ ہو، ذریعہ کوئی بھی ہو، لیکن یہ سب جلوہ استاذ العلماء ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ چونکہ میں نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا اور آپ لوگ ایک بار بھی نہیں پڑھے، میں نے 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ جس کام کا آغاز درود سے ہو وہ کام اچھا ہوتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، جو درود یاد ہے وہی درود پڑھیے گا، لیکن لجائیے گا نہیں، شرمائیے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں۔ گھبراہٹ دور ہوتی ہے درود سے، مصیبت دور ہوتی ہے درود پڑھنے سے، عذاب قبر کم ہوتا ہے درود کی برکتوں سے، حشر میں نبی کی قربت ملے گی زیادہ درود پڑھنے سے۔ اس لیے ہر آدمی جس کو یاد ہے، جو عورت ہوگی وہ دھیرے دھیرے پڑھے گی، جو مرد ہوگا وہ زور سے پڑھے گا۔
تاکہ سمجھ میں آئے زنانہ کدھر ہے مردانہ کدھر ہے نا بھائی؟ پڑھیے زور سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج عرس استاذ العلماء میں اتنا اچھا مائک کا انتظام ہوا، نہ جانے کتنے ہارن لگے ہوئے ہیں، باکس لگے ہوئے ہیں، تب میں بول رہا ہوں اور آپ لوگ اتنے سن رہے ہیں، لیکن آپ کا اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ دو بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، آج تک کوئی جھگڑا کیا پوسٹر نہیں چھپایا، جھگڑا کرنے سے پہلے کوئی پوسٹر نہیں چھپایا کہ فلاں تاریخ کو جھگڑا ہوگا، اور نہ مائک لگا کے پہلے اعلان کیا کہ بھائیو 14 تاریخ کو ہم دو بھائی لڑنے والے ہیں۔ بغیر مائک کے اعلان کے جھگڑا کیا، بغیر پوسٹر کے جھگڑا کیا، بغیر ایڈ کیے جھگڑا کیا، لیکن دو بھائیوں نے جھگڑا شروع کیا، پورے محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ اب بھائی کاہے آ گئے؟ نہ پوسٹر چھپایا نہ مائک لگایا، لوگ جمع کیوں ہو گئے؟ تو جمع اس لیے ہو گئے کہ دو بھائی اتنا چلاتے ہیں کہ بازو والے بولتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، اور سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جب اللہ تعالی حشر میں پوچھے گا کہ ایک تو جھگڑا کرنا منع تھا، تو نے جھگڑا کیا، ٹھیک ہے، اور جھگڑا بھی کیا تو اتنا چلا چلی کیا، دوسروں کو تکلیف دیا، یہ دوسرا گناہ کیا۔ تو وہاں آواز خوب پھیپھڑا سے نکل رہی تھی، اور میرے محبوب پہ درود پڑھنے کی بات آئی تو تیری آواز کہاں تھی؟ آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جواب جمع کیجئے، اور ایک چانس اور دے رہا ہوں، زور سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگوں کو کہیے گا درود پڑھو تو انسنی کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں کہ پڑھنا ضروری ہے۔ نہیں، کھانے کی دعوت لیا لے لیا، ولیمہ کی دعوت دیا لے لیا، بارات جانا ہے دعوت دیا لے لیا، منگنی میں جانا ہے دعوت لے لیا، بھوج کھانا ہے دعوت لے لیا، اور درود پڑھنے کی دعوت علماء نے دیا، کوئی لیا کوئی نہیں لیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے میرے بھائی؟ آپ سمجھتے ہیں درود پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ سن لیجئے، وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی جس درود کے اول و آخر، جس دعا میں اول و آخر درود نہ ہو، آپ کی وہ دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، پوری نماز مکمل ہو گئی، آخر میں درود پڑھنا ضروری، آپ کہاں ہیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حمد ہے خدا کے لیے، ثنا ہے خدا کے لیے، قیام ہے اللہ کے لیے، رکوع ہے اللہ کے لیے، رکوع میں تسبیح ہے اللہ کے لیے۔ دیکھیے حضرت، یہاں پہ سبحان اللہ بولنا تھا کہ نہیں؟ یہیں پہ سبحان اللہ بولنا تھا، لیکن آپ لوگ لگ رہا ہے کہ آپ کا جسم یہاں ہے لیکن ذہن آپ کا سسرال گیا ہوا، آپ کا پورا وجود یہاں پہ، تو آپ ہیں کہاں؟ ثنا ہے اللہ کے لیے، حمد ہے اللہ کے لیے، قیام ہے اللہ کے لیے، سورہ فاتحہ پڑھا اللہ کے لیے، رکوع کیا اللہ کے لیے، سجدہ کیا اللہ کے لیے، تحیات پڑھا اللہ کے لیے، اور اینڈ میں درود پڑھو مصطفیٰ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ملی ہے نبی کے صدقے، روزہ ملا ہے نبی کے صدقے، حج ملا ہے نبی کے صدقے، قرآن ملا ہے نبی کے صدقے، یہ جتنی کائنات میں بہاریں ہیں نبی کے صدقے، اولاد ملی نبی کے صدقے، ماں باپ ملے نبی کے صدقے، حیات ملی نبی کے صدقے، یہ مال و اسباب ملے نبی کے صدقے، آنکھ میں نور ملا نبی کے صدقے، کان میں سماعت ملی نبی کے صدقے، زبان میں طاقت گویائی ملی نبی کے صدقے، ہم جی رہے ہیں نبی کے صدقے، اور جب جنت ملے گی نبی کے صدقے۔
بیڑا پار ہوگا نبی کے صدقے، پل صراط کو عبور کریں گے نبی کے صدقے، جنت کی بہار ملے گی نبی کے صدقے، یہاں خدا کی معرفت ملی ہے نبی کے صدقے، اور حشر میں دیدار ہوگا جنت میں اللہ کا نبی کے صدقے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عرس استاد العلماء، مسلک اعلی حضرت قاری نثار احمد کلکتوی۔ حضرات یہ بہت بڑی تقریر نہیں ہے، یہ آپ بھی جان رہے ہیں، یہ جو کچھ ہے نبی کے صدقے میں بچہ بچہ سنی کا جانتا ہے، بوڑھا ہے تو جانتا ہے، انگوٹھا چھاپ ہے تو جانتا ہے، ان پڑھ ہے تو جانتا ہے، سنی محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہر آدمی جان رہا ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ پتہ یہ چلا نبیوں کو نبوت ملی نبی کے صدقے میں، رسولوں کو رسالت ملی نبی کے صدقے میں، حضرت ابو بکر صدیق اکبر بنے نبی کے صدقے میں، حضرت سلمان فارسی کو صحابیت کا مقام ملا نبی کے صدقے میں، حسین شہید اعظم بنے نبی کے صدقے میں، عبد القادر ولیوں کے تاجدار بنے نبی کے صدقے میں، معین الدین سلطان الہند بنے نبی کے صدقے میں، اور جتنے علماء ہیں حضرت بنے نبی کے صدقے میں، اب بریلی والا اعلی حضرت بنا نبی کے صدقے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ قاری نثار کلکتوی۔ دیکھیں یہ ہمارے شہباز صاحب ہیں، ان کی لاجواب نظامت، اور ابھی جو مجھ سے پہلے نعت شریف پڑھ رہے تھے اجمل عزیزی صاحب، کیا اچھا کلام پڑھ رہے تھے۔ میرے بعد بھی کلکتہ سے آئے ہوئے محترم شاعر اسلام آفتاب گیاوی صاحب چمکیں گے اور آپ کو چمکائیں گے۔ یہ ساری بہاریں جو ہیں نبی کے صدقے میں ہیں، یہ نعرہ لگا رہے ہیں قاری نثار احمد رضوی زندہ باد، لیکن اصل نعرہ یہ ہے، نعرہ لگانے والا زندہ باد بھائی، نعرہ لگانے والا۔ اچھا آپ لوگ کو اس سے کوئی جھگڑا ہے کیا؟ مر جائے تو مر نہیں جائے تو آواز نکالیے، نعرہ لگانے والا، جواب دینے والے۔ آپ لوگ اللہ اکبر بولے تو آپ لوگ کے لیے بھی دعا ہو۔ نعرہ لگانے والا، جواب دینے والے، چپ چاپ رہنے والا، ہٹ ہٹ۔ وہ کیا کرے گا زندہ رہ کے بھائی؟ وہ کرے گا کیا؟ جب اللہ اکبر نہ کہے تو زندہ رہ کے کیا فائدہ؟ جب نماز نہ پڑھے تو زندہ رہ کے کیا فائدہ؟ جب اللہ کے احکام کی حفاظت نہ کرے تو زندہ رہ کے کیا فائدہ؟ جب نبی کی اطاعت نہ کرے تو زندہ رہ کے کیا فائدہ؟ قرآن تعقب میں رکھ دے تو زندہ رہ کے کیا فائدہ؟ پیسہ ہو پورنیہ میں زمین خریدے اور حج بیت اللہ نہ کرے تو ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ اگر اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ نہ دے، ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ ہمیں زندگی تو وہی ہے جس میں بندگی ہو خدا کی، زندگی تو وہی ہے جس میں عبادت ہو خدا کی، زندگی تو وہی ہے جس میں اطاعت ہو مصطفیٰ کی۔ ہمیں وہ زندگی کیا زندگی ہے؟ ہم سے اچھا تو وہ ہے جو کھیت میں رہتا ہے ڈھیلا، وہ خدا کا نام لیتا ہے، پیڑ کا وہ پتا خدا کا ذکر کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں خدا کا ذکر کرتی ہے، ذرے ذرے خدا کا ذکر کرتے ہیں، جو اشرف المخلوقات ہے، جس کو اللہ نے ہاتھ دیا تو لاجواب، پاؤں دیا تو لاجواب، آنکھ دیا تو لاجواب، ناک دیا تو لاجواب، کان دیا تو لاجواب، ہاتھ دیا تو لاجواب، عقل والا بنایا، شعور والا بنایا۔ پوری دنیا کی مخلوق ایک طرف ہے، انسان کے افضلیت کا یہ عالم ہے۔ ہمیں سوچا نہیں ہے آپ نے، گائے کو بھی کان ہے، آپ کو بھی کان ہے، بکری کو بھی کان ہے، آپ کو بھی کان ہے، بھینس کو بھی ناک ہے، آپ کو بھی ناک ہے، کتے کو بھی ہاتھ پاؤں ہے، آپ کو بھی ہاتھ پاؤں ہے۔ لیکن ابھی کبھی آپ نے غور کیا اگر ہاتھی کے جیسا میرا کان ہوتا آپ کا چہرہ کیسا ہوتا؟ بھینس کی طرح ناک ہوتی آپ کا چہرہ کیسا ہوتا؟ اگر بکری کی طرح ہونٹ ہوتا آپ کا چہرہ کیسا ہوتا؟ جانوروں کی طرح ہاتھ پاؤں ہوتا آپ کا حال کیا ہوتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاتھ جانوروں کو دیا، پاؤں جانوروں کو دیا، آنکھ بھی دیا، ہمیں بھی دیا ہے، لیکن قدرت خداوندی پہ قربان، رحمت خداوندی پہ قربان، ہاتھ دیا سب سے بہتر، ناک دیا سب سے بہتر، پاؤں دیا سب سے بہتر، ہاتھ دیا سب سے بہتر، اور اتنا حسن والا بنایا۔ آج تک قرآن کہہ رہا ہے ساری مخلوق
हुस्न एक तरफ, इंसान का जमाल एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी निसार साहब क़िबला, उनसे उस्तादुल उलमा। वाह वाह वाह। आप समझते हैं आपकी हैसियत क्या है? हमें अल्लाह ताला की एक एक नेमत पे आप शुक्र अदा करें। आईने में मुंह देखिए और देखते रह जाइए। अगर आंख होती, अगर बिल्ली की तरह हमारा मुंह कैसा रहता, रिश्ता भी नहीं लगता। हाथी की तरह कान होता, हमारा निकाह भी नहीं होता। लोग किस नजर से देखते, लेकिन अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया है और इतना अच्छा बनाया। अब आप कहेंगे निसार अहमद रज़वी ये तो कमाल है, ये तो फजल है, लेकिन ऐसा कान गैर मुस्लिम का भी है, ऐसी आंख मुशरिकीन की भी है, ऐसा पाँव यहूदियों के पास भी है, ऐसी नाक मुशरिकीन नसारा के पास भी है, उसके पास भी है, हमारे पास भी है। क्या इसमें भी कोई कमाल है? मैं कहूंगा हाँ, हाथ उसके पास भी है जो मुशरिक है, यहूदी है, नसरानी है, लेकिन आप सबसे आगे है। अल्लाह ने इतना नवाजा कि इंसान बनाया और सबसे बड़ा एहसान किया, मुस्तफा का गुलाम बनाया। सुभान अल्लाह के बोलो, ज़हक के बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जिन लोगों ने हाथ उठा के तेरे महबूब को पुकारा है, सबों को मदीने का जलवा दिखा दे। सुभान अल्लाह। या अल्लाह सबों को मदीने का राही बना दे। हजरात आप सोचते हैं मेरे पास क्या है? ये सच है, बेरोजगारी हमारे यहाँ, परेशानी हमारे यहाँ, दर्द हमारे यहाँ, कुल्फत हमारे यहाँ, सारी खराबियाँ हमारे यहाँ, बदनज़मी हमारे यहाँ, तालीम में कमी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ। गुटखा खाता है तो मुसलमान का बच्चा ज्यादा खाता है, बदतमीज होता है मुसलमान का बच्चा ज्यादा होता है, कोर्ट में अगर केस है तो मुसलमानों का केस ज्यादा है। शराब के अड्डे बिहार में बंद होने के बाद भी लोग शराब पी रहे हैं, उसमें मुसलमान ज्यादा है। धोखाधड़ी ज्यादा मुसलमान करता है, फरेब ज्यादा मुसलमान देता है, बेअदब ज्यादा मुसलमान है। आज का मुसलमान है, मैं बता रहा हूँ, मस्जिदों को वीरान करने वाला मुसलमान है, कुरान को घर में ताकों को सजा के रखने वाला ये मुसलमान है, दाढ़ी ज्यादा कटाए वो भी मुसलमान है। हर मामले में पीछे है। इल्म का तो ये आलम है, इल्म का तो ये आलम है, नस्लन बाद नस्लिन अनपढ़ है। मुसलमान का बच्चा बैग बना रहा है, मुसलमान का बच्चा बेल्ट बना रहा है, मुसलमान का बच्चा होटल में काम कर रहा है, मुसलमान का बच्चा 2 बजे रात तक वीडियो देखता है और 10 बजे दिन तक सोता है। गैर मुस्लिम का बच्चा 3 बजे रात में पुलिस में भर्ती होने के लिए वो दौड़ लगाने की मशक करता है। गैर मुस्लिम का बच्चा रातों में लालटेन नहीं बल्कि बल्ब जला के अपनी किताब को साथ में रखता है, मोबाइल को हाथ नहीं लगाता है। यही वजह है आईपीएस वो है, मिनिस्टर वो है, जज वो है, हर मामले में आगे वो है। ब्लॉक में वो नजर आए, थाना में वो नजर आए, सदन में वो नजर आए, संसद में वो नजर आए। हम हैं वोटर बन के कुछ न कर सके, अभी भी मौका है हमें, हम जहां भी रहे, अगर हाथ में तलवार नहीं कलम आ जाए तो इंशाअल्लाह जो मकाम कल था वही मकाम आ जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे मुस्तफा, तालीमे मुस्तफा। आप समझते हैं पढ़ के क्या होगा? पढ़ के क्या होगा? वारे वाह, मैं पढ़ के ही सब होगा। जरा जोर से बोले, पढ़ के ही सब होगा। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो लैट्रिन साफ करने में भी लोग नहीं रखेंगे। पासपोर्ट बनाने के लिए कम से कम मैट्रिक की सर्टिफिकेट जरूरत है। ड्राइविंग लाइसेंस जो है अनपढ़ को जल्दी मिलने को नहीं है, उसमें भी तालीम की जरूरत है। बस एक जुमला उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए बता दूं कि जीने के लिए जैसे दाना का होना जरूरी, पानी का होना जरूरी, हवा का होना जरूरी, उसी तरह मुकम्मल इंसान बनने के लिए इल्म का होना जरूरी। अगर इल्म नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप सोचते हैं मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है। बस एक जुमला बता दूं, लेकिन मैं जब बोलता हूं तो मैं कोशिश करता हूं, मैं भी जाग रहा हूं, मेरे सामने एक आदमी सोए नहीं।
ایک بھی آدمی سوئے نہیں، اور اگر سوئے گا تو بوال ہو جائے تو ہونے دو، مار پیٹ ہو تو میں کر لوں گا، لیکن میں سونے نہیں دوں گا۔ اس لیے اتنا بڑا پنڈال، اتنی لائٹس، اتنی سجاوٹ، اتنے علماء کرام آئے ہیں، ان کے سامنے آپ سوئیے گا۔ اگر سونا ہے اس کے اندر گھس جائیے، ذرا آئیے، ذرا گھس کے سو کے ذرا دکھلائیے، مچھر پورے خاندان کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ تو اگر یہاں بھی اگر آپ کو تکلیف ہو جائے گی، نہیں سو پائیے گا، ایک ایڈریس بتلا رہا ہوں، ہاں میں دیکھ لیا تھا، ایک ایڈریس بتلا رہا ہوں، قبرستان جائیے سونے، کبھی نہیں اٹھائے گا، کوئی نہیں جائے گا اٹھانے کے لیے، جائے گا نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ اتنا بے بہرا مسلمان، جب تک باپ زندہ تھا رسمن ملاقات، جب باپ کا انتقال ہو گیا دفن کر کے لوٹا، شب برات کے علاوہ کبھی باپ سے ملاقات کرنے نہ گیا، جبکہ تمہاری میری ماں، تمہارے میرے باپ قبر میں ہر لمحہ انتظار کرتے ہیں، او میرے آنکھوں کے تارے آ جاؤ، او میرے رشتہ داروں آ جاؤ، نہ تیرا کھانا چاہیے، نہ تیرا پیسہ چاہیے، نہ تیرا مکان چاہیے، صرف میرے لیے خیرات کر دو، میرے لیے صدقہ کر دو، میرے لیے دعائے مغفرت کر دو۔ جب کوئی رشتہ دار دعا کر دے تو نبی فرماتے ہیں انسان کو پوری دنیا مل جائے اور جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ قبر والوں کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب رشتہ دار دعاؤں کا تحفہ بھیج دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آپ سوچتے ہیں کہ بس ایسے ہریالی ہے، ایک بھی آدمی سوئیے گا نہیں تو علامہ محمد رضا صاحب سے کہوں گا نیکسٹ ایئر جب جلسہ ہو تو 4-5 نہیں 20-50 تکیہ بھی لائیے گا، تکیہ بھی دیجئے گا، لیجئے مسند لگا کے سوئیے۔ مائک والے سے گزارش کروں گا ایک کو کم کر دیجئے، اور جو ساؤنڈ آپ دیجئے وہ دے دیجئے، کیونکہ ہمارے مجمع کا بھی ساؤنڈ بڑھ گیا ہے، بڑھ گیا ہے۔ اچھا جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو ذرا طاقت کم مل رہی ہے، جو لوگ کھڑے ہیں ان کو تو بل زیادہ ملتا ہوگا، تو ذرا آواز لہرا کے بولیے یا رسول اللہ۔ اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا، اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، اعلی حضرت کا ہو نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ دیکھیں ابھی ہم بلا لیں گے ایمبولینس، ابھی بلا لیں گے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، سوئیے سوئیے، آرام سے سوئیے، ایسا موقع کہاں ملے گا؟ گھر میں بچہ چلائے گا، گھر میں برتن ٹکرائے گا، یہاں پھر پریشان ہوئیے گا، یہاں سے اچھا کہاں مزہ آئے گا؟ آرام فرمائیے، خوب سوئیے۔ اچھا عجیب بات ہے بھائی، گھر میں سوئے رہیے گا، اب برتن بھی ٹکرائے گا تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی، گھر میں سوئیے گا اب بچہ بھی چلائے گا تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی، ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اور اس کا بی پی ہائی ہو جائے گی، اتنا چلائے گا، چلاتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اتنا ہی ساؤنڈ میں آنکھ کھل گئی۔ اور جلسہ میں دیکھیے ادھر باکس، ہر طرف آواز، اب میرے جیسا چلانے والا اب پھر بھی سو رہے ہیں، گھر میں برتن ٹکرائے نیند اڑ جائے اور یہاں اتنی آواز ہے پھر بھی سو رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے، علماء کہیں گے تجھے معلوم نہیں، نہ تیری تقریر کا کمال نہ کسی اور کی نغمہ سرائی کا کمال ہے، یہ جو نیند آ رہی ہے ذکر خدا کا کمال، ذکر مصطفیٰ کا کمال۔ جب ذکر ہوتا ہے قلب کو سکون ملتا ہے، اور جب سکون ملتا ہے تو نیند آتی ہے۔ تو اب سمجھ لیجئے کہ جلسے میں اتنی برکت ہے، نماز میں کتنی برکت ہوگی؟
हमें जब जलसा में आने से इतना सुकून मिलता है, नमाज में कितना सुकून मिलेगा। अब इस सुकून के बारे में न हमारे मुअक्कर उलमा बता पाएंगे, न मैं बता पाऊंगा, न मशाइख बता पाएंगे। नमाज में सुकून क्या है कोई नहीं बताएगा। अगर सही एड्रेस बताएंगे तो चलो फातिह खैबर मौला अली से पूछे नमाज में कितना सुकून है। चलो बिनते मुस्तफा सैयदा साहिदा तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछे नमाज में कैसा सुकून है। और सुकून देखना चाहते हैं तो करबला में चले, इमाम हुसैन से पूछे नमाज में कितना सुकून है। तो करबला का जर्रा जर्रा कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा है, कयामत तक कहेगा नमाज में सुकून ही तो है। गर्दन कट रही है, सजदा हो रहा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। हैदरी। हजरत एक भी आदमी सोने की कोशिश नहीं कीजिएगा, है ना भाई। नहीं तो 10-20 रुपया ले लीजिए और घर चले जाइए। लेकिन घर जाइएगा तो सबसे पहली मुलाकात आपकी जो होगी कुत्ता से होगी कि नहीं भाई। पहली मुलाकात कुत्ता से। बस यहाँ से निकलिए, बस मोहल्ला से निकलिए ना, मोटरसाइकिल वाले को तो देखना नहीं चाहता है, इतना दौड़ाएगा कि खेत में ही चले जाइएगा। अब 4 चक्का वालों की भी खैरियत नहीं है जनाब, चैलेंज करता रहता कुत्ता 4 व्हीलर गाड़ी को। हाँ, लेकिन इतना दिमाग है सामने में नहीं आएगा, साइड से ललकारता रहेगा। हाँ, ये कुत्ता है, नहीं समझे। जलसा नबी का छोड़ के जाओगे तो कुत्तों से मुलाकात होगी, यहाँ बैठे रहोगे तो रहमत खुदा से मुलाकात होगी। इसलिए मेरे भाइयों बस आप बैठे रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक ज़रा सा आप लोग ज़रा सा जगह दे दीजिए। अच्छा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग की जो नहूसत है, अल्लाह की पनाह, लोग तकरीर नहीं सुनते हैं, नहीं समझे। रात भर सेटिंग में रहते हैं, जूम करेंगे, कलर बदलेंगे, ढेकान करेंगे, चिलान करेंगे, कल सुबह बोलेंगे हम जलसा में गए थे। तो रात भर तो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अच्छा, फिर उसको क्या करेगा जानते हैं? 2-3 दोस्त को दिखाएगा, रात में जलसा था, रात में जलसा था, परसों डिलीट, खत्म खत्म। भाई तो टाइम पास क्यों कर रहे हो? सुन लो, वीडियो फोटो खींचना खिंचाना बगैर उज़्र शरई कल भी हराम था, आज भी हराम है, हमेशा हराम रहेगा। अगर कोई कह दे बड़ा बड़ा मौलाना नहीं बोला, तुम निसार अहमद कैसे बोल रहे हो, तो मैं कहूंगा किसको तुम बड़ा मौलाना कह रहे हो? चलो उससे भी बड़े मौलाना से मैं मुलाकात करवाऊंगा। ठीक है, छोटे की बात मत सुनो, इनकी उनकी न सुनो, बड़े मौलाना की बात मानोगे तो चलो मैं तुमको दिखलाता हूँ कितने बड़े मौलाना की बात मानते हो। मुजाहिद मिल्लत से बड़ा मौलाना, हाफिज मिल्लत से बड़ा मौलाना, बुरहान मिल्लत से बड़ा मौलाना, हाफिज मिल्लत से बड़ा मौलाना। मैं इतने बड़े मौलाना के पास ले चलूंगा कि बर्रे सगीर में उनके बाद से आज तक इतना बड़ा मौलाना पैदा नहीं हुआ। आप कहेंगे कौन है वो मौलाना? आप कहेंगे कौन है जो हाफिज मिल्लत से बड़ा है, जो मुजाहिद मिल्लत से बड़ा है, मरहरा के तमाम उलमा से बड़ा है? तो मैं कहूंगा आप जानते हैं, तवज्जो दीजिए और सहरसा स्टेशन से अमृतसर एक्सप्रेस पकड़ लीजिए, लखनऊ के बाद शाहजहांपुर के बाद बरेली मिलेगा और बरेली में मोहल्ला सौदागरान होगा। मोहल्ला सौदागरान में सबसे बड़ा मौलाना इमाम अहमद रजा खान होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इतना बड़ा मौलाना उनके बाद से अभी तक बर्रे सगीर में पैदा न हुआ। अगर है तो कोई मद्दे मुकाबिल दिखला दे। अरे ऐसा मौलाना जो सऊदी में जाके अरबी में मुनाजरा करे, वो मेरा रजा है। अरबी में किताब लिखे, वो मेरा रजा है। शायर तो बहुत देखा होगा, लेकिन 2 मिसरों को 4 ज़बानों में जो कह दे, वो मेरा रजा है।
सलाम तो सबने लिखा, जो पूरी दुनिया में जो सलाम पढ़ा जाता है, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे ताजदारे बगदाद की बारगाह हो, चाहे करबला मोहल्ला हो, चाहे गुंबद खजरा का साया हो, अगर यहाँ जो सलाम पढ़ा जाता है वो मेरे रजा का लिखा हुआ सलाम पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। भाइयों, बंद करो ये फोटोग्राफी, तवज्जो से दिल के दरीचे को खोल करके सुनो, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो जाए। जरा सलह के बोलिए सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म कर दूं? अभी मैं शुरू कहाँ हुआ हूँ, अभी तो मैं आप लोगों को मोहब्बत रसूल की जंजीर में बांध करके मदीने का इरादा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जिन लोग को इस्तिंजा लगा है वही उठिएगा, बहाना से गुटखा खाने मत जाइएगा, इसलिए कि ज़िंदगी भर गुटखा खाते खाते दांत ख़राब कर लिया, अब बदअक़ीदों से गलत मलत करके अक़ीदा ख़राब कर लिया। बस में नूर में बैठे रहिए ताकि ईमान भी सवर जाए, अक़ीदा भी सवर। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब चूँकि उलमाए किराम दुआएं मुझे दे रहे हैं, इसलिए मैं ज़रा गरज भी रहा हूँ, वरना इतने उलमा बड़े बड़े हैं स्टेज पे, जितने उलमा हैं, मुफ्ती साहिबान हैं, आइम्माए किराम हैं, मदारिस के असातिज़ा हैं, हल्के में मत लीजिएगा। जो ज़्यादा चिल्लाता है वो बहुत बड़ा मौलाना नहीं होता है। हाँ, स्टेज पे जो बैठे हुए हैं उसको मत समझिएगा फला गांव का है ना, याद रखिएगा जो घरा भरा रहता है उसमें आवाज़ नहीं होती है। जिस घरा में पानी कम रहता वही हर हर करता रहता है। तकरीर कर लिया तो बड़ा मौलाना नहीं है। सुन लीजिए, बड़े से बड़े मजमा के सामने खिताब कर ले वो बहुत बड़ा मौलाना नहीं होता है। जो दरसगाह में हदीस पढ़ाए, नहमीर पढ़ाए, दरसगाह में रह के इल्म पढ़ाए, वो सबसे बड़ा मौलाना होता है। मुकर्रिर एक लम्हे में अपने इल्म को जाहिर करके निकल जाता है, लेकिन जो ज़र्रे को आफताब बनाता है मदरसे के असातिज़ा होते हैं, जो नाकिस को कामिल बनाता है मदरसे के असातिज़ा होते हैं। और उसी मेहनत शाक़ा का नतीजा है आज हजरत अल्लामा उस्ताजुल उलमा अपने कब्रों में आराम कर रहे हैं और उनके मोहब्बत करने वाले इजहार मोहब्बत कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुनिए और से उस्ताद उलमा। अब सुनिए, तमाम उलमा की दुआएं लेते हुए एक हदीस पाक का मैं मतन या तर्जमा में आपको सुना दूं, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। इसका मतलब नहीं कि आप हमको पैसा दीजिए ना, पैसा है तो मदीना जाइए, पैसा है तो, और पैसा है तो मदरसे में दीजिए, है ना, और पैसा है तो अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ाइए, और पैसा है तो अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ाइए। हर गांव वालों से मैं कह रहा हूँ, मैं भी किसी गांव का रहने वाला हूँ, मैं मदरसा भी चलाता हूँ, जी हाँ, मुझे सब अंदाज़ा है। 1,000, 10,000, 9,000 इमाम की तनख्वाह, वो भी टाइम पे नहीं। जुल्म देखिए, वो भी टाइम पे नहीं। क्या आपके घर में सिलेंडर चलेगा? मौलाना के घर में क्या जिन्नात पकाएगा? है? आपके घर में अनाज आएगा, सब्जी आएगी, मौलाना के घर में मन्नो सलवाएगा? जिस ज़मीन पे आप रहते हैं वहीं पे रहते हैं, जो ज़रूरत आपको उनको भी है। तो आपका 40,000 में पेट न भरे, इमाम का 10,000 में वो भी भारी पड़े। अब मैं याद रखिएगा, पूरी दुनिया बंद हो गई, लॉकडाउन, इमाम की जिम्मेदारी खत्म न हुई, इमाम अपना काम करता रहा। फिर आप लोग मिल करके अपने इमाम को इज्जत दीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, ताकि इमाम फराख दिली के साथ आपकी खिदमत करे और आपकी नस्लों में इश्क़ रसूल का रंग भर दे। सुनिए गौर से, इसलिए मैंने कहा फ्री में नहीं सुनाऊंगा। ये नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए, ठीक है। फ्री का मतलब ये हुआ कि आप सुभान अल्लाह कहिए। ऐसे कहिएगा तो खुतबा भी भूल जाऊंगा, जरा कहना है तो दिल से कहिए। ये ऐसी आवाज़ निकली है कि जैसे समझिए कि बीच वाला नहीं होता, न अमीर हो न गरीब, उसका जनाजा लोग लेके जाते हैं, उसमें जो मजमा रहता है वही आवाज़ है। ज़रा आवाज़ लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह।
پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ۔ اب سنیے علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے میں بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ سب سے بڑا سخی، منہ کھول کے بولیے، سب سے بڑا سخی۔ سخی کا مطلب دیالو، داتا، دینے والا ہے نا بھائی، بے حساب دینے والا۔ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ منہ کھول کے بولیے کون ہے؟ ہاں یہ بولیے گا تو فرشتے گواہ ہو جائیں گے، سب سے بڑا سخی اللہ، یہ نبی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا سخی اللہ ہے اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ اس کے بعد جو نبی کا فرمان آ رہا ہے، کان کھول لیجئے گا، دل کا دریچہ کھول لیجئے گا اور اپنے قلب و ذہن کو یہاں پہ حاضر کر لیجئے گا۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بڑا سخی اللہ، اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں، میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے عالم دین جو اپنے سینے کا علم دوسروں میں منتقل کر دیتا ہے، وہ سب سے بڑا سخی ہے۔ اور اسی جذبے کے تحت حضرت علامہ مفتی رستم صاحب رضوی قادری نے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے یہ بتایا کہ سچ فرمایا میرے نبی نے، سب سے بڑا سخی اللہ، اس کے بعد رسول اللہ، اس کے بعد وارث انبیاء۔ اسی سخاوت کا جذبہ ہے کہ آج الحمدللہ پورا پورنیہ کا علاقہ ہو، مدھے پورا کا علاقہ ہو یا سہرسہ کا علاقہ ہو، ہر خوش عقیدہ مسلمان کہہ رہا ہے مولا تیرا بڑا کرم تھا جو تو نے استاذ العلماء کے جیسا عالم ہمیں دے دیا ہے، ہماری نسلوں کے لیے بھی کوئی ایسا عالم دے دے جو اس جذبے سے مالا مال نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہر آدمی کو فکر لگی ہے، اچھا معاملہ تو یہ ہے عورت عورت ہوتی ہے، عورت کسی کی بھی عورت ہو الا ماشاءاللہ، ورنہ اکثر عورتیں ہیں جو کہتی ہیں سونا لاؤ، چاندی لاؤ، گلے کا ہار لاؤ، پاؤں کا پائل لاؤ، کہتی ہے کہ نہیں بھائی؟ اچھا جب شادی ہو گئی تب کیا کہے گی؟ مکسر لاؤ، اب وہ ہاتھ سے مسالہ نہیں پیسے گی، مکسر، اوکے۔ پھر کچھ دن ہوگا تو کہے گی ہاتھ درد ہوتا ہے واشنگ مشین لاؤ۔ چل بھائی واشنگ مشین آ گئی، اب کیا کہے گی جانتے ہیں؟ روٹی بنا کے رکھتی ہوں، روٹی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ہاٹ پاٹ لاؤ۔ پھٹانی دیکھ لیجئے کیا کیا کہہ رہی ہے، نہیں سے ہاٹ پاٹ لاؤ، لا دیا۔ اب آنے والا ہے جاڑا، اب پہلے سے بولے گی اب کیا کیجئے گا، اب کیا کیجئے گا، کیا کر اب کیا ہوا، بولا گیزر لاؤ، میں نے اب ٹھنڈا پانی سے اس کو بیماری ہوگی، گیزر لاؤ، فرمائش دیکھتی جائیے۔ اب آ گئی گرمی، اوہ اب کیا ہوا، اے سی لاؤ، ڈی سی لاؤ۔ یہ نہیں کہے گی کہ مدینے کی یاد آتی ہے مجھے مدینے لے چلو، نہیں کہے گی نینی تال لے چلو، دارجلنگ لے چلو، کشمیر لے چلو، یہ نہیں کہے گی مدینے لے چلو۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا داری ہے۔ اگر محبت ہوتی، مذہبیت ہوتی تو اپنے شوہر سے کہہ دیتی ایک ایک روپیہ بچا کے ہی صحیح، لیکن دل کی تمنا یہی ہے کہ یہی ہے میری دل کی تمنا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہر آدمی تیاری میں ہے۔ اچھا لالچ دیکھیے آدمی کتنا لالچی ہے بھائی، مت پوچھئے۔ پہلے سائیکل نہیں تھی تو سوچا آہا ایک سائیکل ہو جاتی نا تو بڑا اچھا لگتا۔ مرلی گنج ہے، مرلی گنج جانے میں سائیکل سے اچھا ہوتا، اللہ نے دے دیا۔ کوئی سبحان اللہ بول رہا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ نے دے دیا، اب چلا رہا ہے، کبھی چین اتر رہا ہے، کبھی پنچر ہو رہا ہے، کبھی بریک ڈھیلا ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ اب سوچ رہا اوہ ایک موٹر سائیکل ہو جاتی۔ اب اللہ نے دے دیا ایک موٹر سائیکل۔
اب موٹر سائیکل چلا رہا اسپلینڈر چلا رہا، اب اس کے دل میں آ رہا اوفو اس کا چکا ذرا پتلا ہے اور ذرا سا گڈھا گڈھی میں پریشانی ہوتی ہے، ایوینجر ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ لے ابھی ایوینجر میں تھا ہی، اب سوچ رہا ہے وہ گاڑی جو آئی ہے جس کی دھمک ہے پھٹ 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 سمجھ؟ ارے بلیٹ وہ بھٹ بھٹ ہے وہ، اب سوچ رہا وہ گاڑی ہو جاتی، اچھا ٹھیک ہے وہ گاڑی بھی ہو۔ لالچ دیکھیے انسان کہاں جا رہا ہے، چلا رہا ہے بھٹ 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 بھٹ، سویا تھا بیچارہ جاگ گیا، بھٹ 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 کرتے کرتے اب آ گیا دسمبر جنوری کا مہینہ، رات میں جا رہا تھا، لگی ہوا، اب سوچ رہا اوفو ایک 4 چکا گاڑی ہو جاتی، اتنا بڑا لالچی ہے یہ 4 چکا چلاتے چلاتے پھر کہے گا ٹرینیں ہو جاتی ہماری، ہے تیرے باپ کی ہے کیا، یعنی پیٹری ہے نہیں، پلیٹ فارم ہے نہیں، اور ٹرینیں ہو جاتی، یہ کیا ہے، یہ انسان ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ سارے خواہشات دنیا دار رکھتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو مذہبی ہوتے ہیں، نبی کے سنتوں کا درد رکھتے ہیں، دین حنیف کی کی محبت رکھتے ہیں، وہ یہ سب کی لالچ دل میں نہیں رکھتے ہیں، وہ یہی کہتے رہتے ہیں، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ حضور استاذ العلماء نے اسی مشن پہ قائم رکھتے ہوئے نہ یہ کیا نہ وہ کیا، لوگوں کے ایمان کو بچاتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی تحریک کو زندہ رکھا، اس لیے ان کی کاوش سے ایک بھی عالم ہو گیا، ایک کا بھی عقیدہ بچ گیا تو حشر میں منہ دکھانے کے قابل ہو گئے۔ پورا مجمع زور سے بولے سبحان اللہ، ہوا میں ہاتھوں کو لڑا کے یا رسول اللہ۔ اب سنیے حضرات، ہم لوگ کیا کیا کہتے ہیں، یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، وہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، ہو رہا، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہتا حضور استاذ العلماء نے ایک ہی چیز پہ زندگی بھر عمل کیا، وہ میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کیا سوچ رہے تھے میں بھول گیا ہوں کیا؟ ایسا نہیں ہے، مجھے یاد ہے الحمدللہ، سورہ بقرہ بھی یاد ہے، سورہ آل عمران یاد ہے، سورہ نساء بھی یاد ہے، سورہ مائدہ بھی یاد ہے، 114 قرآن کی سورتیں یاد ہیں الحمدللہ۔ دعا کیجئے کہ ہمیشہ میں تراویح سناتا رہا ہوں، سبحان اللہ، ہر سال سناتا ہوں، تو جب مجھے وہ یاد ہے تو سبحان اللہ کہنا یاد نہیں ہے کیا؟ پورا مجمع زور سے بولے سبحان اللہ۔ حضور استاذ العلماء نے ہمیشہ ایک ہی دعا کیا، اور آپ لوگ کیا کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ مکان دے، یا اللہ دکان دے، یا اللہ نوکری دے، یا اللہ گاڑی دے، یا اللہ ایک پورنیہ میں مکان ہو، ایک سہرسہ میں مکان ہو، ایک پٹنہ میں مکان ہو، ایک دلی میں مکان ہو، سب کو بھاڑا پہ لگا دے، اب کوڑھیا بن کے کھاتے رہے۔ کیا انسان ہے میرے بھائی، یہ مانگ رہا وہ مانگ رہا وہ مانگ رہا، لیکن حضور استاذ العلماء نے، اچھا دعا کے بارے میں بات آئی ہے تو ایک چیز میں کہہ دوں، ہر آدمی شکوہ کرتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، جی ہاں، لیکن اصل میں کیا ہے، دعا مانگنے کا ڈھنگ نہیں معلوم۔ میرا اللہ بغیر مانگے دینے والا، میرا اللہ مشرک کو بھی دیتا ہے، یہودی کو بھی دیتا ہے، پیڑ پودا کو پوجنے والوں کو دیتا ہے، نبی کے چاہنے والوں کو کیوں نہیں دے گا؟ لیکن مانگنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، نہیں ہے۔ جیسے مان لیجئے کیسے کیسے لوگ مانگتے ہیں بتا دے رہا ہوں۔ جمعہ، ایک تو مسجد میں لوگ جاتے نہیں ہیں، جمعہ میں جائیں گے، کب جائیں گے؟ سب سے لاسٹ میں جائیں گے، ہے نا بھائی؟ کہاں رہیں گے؟ سب سے پیچھے۔ نماز ہوئی، اچھا چلو نماز ختم، دعا ہو رہی ہے، امام صاحب دعا کر رہے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ پیچھے میں ہے، وہ کیسے دعا مگر سنیے، آمین، بس ہاتھ دیکھیے، ہاتھ کسے ہے، آمین، کسی کو دیکھیے گا کرتا رہے گا، آمین، ایسے کرتا رہے گا، آمین، آمین کہے گا تاکہ لوگ سمجھے دعا میں شامل ہے، آمین۔ پھر دیکھیے گا کسی کو انگلیوں کو بجائے گا، آمین،
یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، دیکھیے بدتمیز کو، آمین۔ پھر دیکھیے گا کسی کو مسجد کے چھت کو، در و دیوار کو دیکھتا رہے گا، آمین آمین چھوڑے گا نہیں، بالکل نہیں، وہ آمین کہتا ہی رہے گا، آمین آمین۔ اور اگر دعا لمبی ہو گئی تو پھر بیچ میں بات بھی کرے گا، بازو والے کو بولے گا یار لگ رہا ہے ٹرین چھوٹ جائے گی، آمین، بات بھی کرے گا، صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی؟ اور جب دعا ختم ہوگی تب دیکھیے نا کتنی جلدی میں رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی جلدی بھاگے گا، ایک پاؤں میں امام کی چپل، دوسرے پاؤں میں مؤذن کی چپل، بھاگ گیا۔ اور تب وہ شکایت کرتا ہے دعا قبول نہ ہوئی۔ اب یہ مسلمان شکایت کر رہا ہے مانگا نہیں ملا۔ اب میں نادان یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ان اداؤں کے ساتھ اگر باپ سے مانگو گے تو باپ ناراض ہوگا، بدتمیز مانگنے کا یہ ڈھنگ نہیں ہے۔ باپ ہے ادھر اور تیرا چہرہ ہے ادھر، مانگنے کے لیے سلیقہ چاہیے، مانگنے کے لیے ادا چاہیے، مانگنے کے لیے انداز چاہیے۔ اگر کوئی انداز تجھے نہیں معلوم ہے تو کتے سے سیکھ لے مانگا کیسے جاتا ہے۔ ارے کتا سے سیکھ مانگا کیسے جاتا ہے۔ تم نے دسترخوان لگا لیا، کھانا شروع کیا، محلے کا کتا آ گیا، کسی نے اس کو بھگا دیا، پھر وہ چلا گیا، پھر بھگا دیا، پھر وہ چلا گیا۔ آپ جب تک کھاتے رہیں گے کتا جاتا رہے گا اور ٹک ٹکی باتیں دیکھتا رہے گا، اس امید پہ پوری بوٹی نہ صحیح ارے ہڈی ہی دے دے، ارے پورا نہ صحیح تھوڑا ہی دے دے، اور آخر میں کھانے والا عاجز ہو کے کہتا ہے یہ مانتا ہی نہیں ہے، لو تھوڑا سا دے دو۔ ہمیں مانگنے کا ڈر کتوں سے سیکھ لو کہ وہ سوچ کے آتا ہے لے کے ہی جاؤں گا، تھوڑا جھوٹا ہی صحیح کھا کے جاؤں گا۔ آپ اللہ سے جب مانگے یہ سوچ کے بغیر خدا کے کوئی دینے والا نہیں ہے، وہی دیتا ہے۔ آج میں آیا ہوں تو لے کے نبی کا صدقہ ہی جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور سے استاد العلماء مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، علماء اہل سنت حضرت علامہ قاری نثار کلکتوی۔ مانگنے کا ڈھنگ ہو، اور ڈھنگ میں بتاؤں گا لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ دیکھیں مانگنے کا جو طریقہ ہے سنت طریقہ، سنت طریقہ وہ کیا ہے؟ دیکھیں دونوں ہاتھوں کو پھیلائیے اور سٹائیے مت، دیکھ لیجئے سٹائیے مت، ہٹا کے رکھیے، دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو ہٹا کے رکھیے، ٹھیک ہے؟ وہ صرف میدان عرفات ہے جہاں یوں مانگتے ہیں لوگ دعا۔ یہاں دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو ہٹا کے رکھیے اور سینے کے بالمقابل رکھیے، نہ ایسے رکھیے نہ ایسے رکھیے نہ ایسے رکھیے، بس ایسے سینے کے بالمقابل۔ آنکھوں میں آنسو ہو، آنکھوں میں حیا کا آنسو ہو، زبان پر فریاد ہو، مصطفیٰ کا وسیلہ ہو، اور روتے جائیے، گر گراتے جائیے، ہاتھ پھیلائے رہیے اس امید کے ساتھ کوئی دیکھنے والا دیکھے تو سوچ لے ملتا جا رہا ہے، یہ لیتا جا رہا ہے، اور آپ کو ہو مجھے اللہ دے رہا ہے میں لیتا جا رہا ہوں۔ مانگیے وہی ہے دینے والا، اس کے سوا کوئی نہیں دینے والا۔ لیکن ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں۔ اچھا مانگتے ہیں تو وہی سب مانگتے ہیں، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وہ دے دے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت، وہ اعلیٰ حضرت جو محسن اہل سنت، وہ اعلیٰ حضرت جو مولانا اعلیٰ حضرت کو یاد نہ کرے وہ احسان فراموش کے زمرے میں آ جائے گا۔ بڑا احسان ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا۔ جو پیر صاحب جب مولانا یا شاعر اپنی تقریروں میں ذکر رضا نہ کرے سمجھ لیجئے گا کچھ بات ہے، ورنہ اگر محبت ہوتی تو وہ میرے رضا کا قلم ہے کس عنوان پہ نہیں چلا، وہ میرے رضا کا قلم ہے کس گتھی کو انہوں نے نہیں سلجھایا۔ ہمیں آج ضرورت ہے تمام میں استاذ العلماء کے عرس میں آنے والے
جیالے بزرگوں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، حالات بہت خراب ہیں، جان بچانا آسان ہو جائے گا، ایمان بچانا دشوار۔ ایک سے ایک نئے فتنے آ رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو برباد کر ڈالا۔ اتنا ہنگامہ، کبھی دیکھو وہ مولانا چیلنج کر رہا ہے، کبھی دیکھو وہ مولانا چیلنج کر رہا ہے۔ ویڈیو پہ دیکھنے والے واٹس اپ فیس بک پہ لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں میں کروں تو کیا کروں، وہ مولانا کہتا ہے ایسا، وہ مولانا کہتا ہے ایسا، میں کروں تو کیا کروں۔ یہاں تک کہ لوگ گمراہ بھی ہونے لگیں گے، مرتد بھی ہو جائیں گے۔ میں کس کی میں بات مانوں؟ ایسے عالم میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حالات جتنے خراب ہوں، حالات جیسے کروٹ لیں، فتنے جیسے جیسے جنم لیں، جتنا بڑا دجال پیدا ہو، لیکن نثار احمد رضوی کا یہ پیغام لے کے جائیے گا، جتنا بڑا فتنہ پیدا ہو، جتنا بڑا ڈینگ مارنے والا کوئی آئے اور آپ کا ذہن کام نہ کرے، ایسے عالم میں اپنے آپ کو یہ کہہ کے سنتشٹ کر لیجئے گا، اب ہمیں کسی عالم کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی محقق کے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی مفتی کے ہمیں اور فتویٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے کل بھی رضا کافی تھے، آج بھی رضا کافی ہے، ہمیشہ کافی رہے گا۔ آئے زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، ہاتھوں کو لہرا کر کے عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، مسلک اعلیٰ حضرت، احسان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ کون کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لڑایا؟ کون کہتا اعلیٰ حضرت نے کسی کو کافر بنایا؟ غلط ہے، غلط ہے، غلط۔ اعلیٰ حضرت نے باطل عقائد والوں کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، ایمان کے لٹورے کے چہرے کو سامنے لا کے رکھ دیا۔ میرے رضا نے لڑایا نہیں ہے، میرے رضا نے سبوں کے ایمان عقیدے کو بچایا ہے۔ یہ اور بات ہے، خانقاہیں تھی، سجادگان تھے لیکن خاموش تھے، علماء تھے لیکن خاموش تھے، قلم کار تھے، ان کے قلم کی روشنائی خشک تھی۔ جب ہر چہار جانب سے ناموس رسالت پہ حملے ہو رہے تھے تو ایسے عالم میں نہ کوئی سجادہ نشی سامنے آیا، نہ کوئی مقرر سامنے آیا، نہ کوئی قلمکار سامنے آیا۔ اللہ نے فضل سے نوازا تو بریلی کے امام محمد رضا سامنے آ گئے، وہابیوں کو لاجواب کیا، دیوبندیوں کو لاجواب کیا، نیچری کو لاجواب کیا، چکرالوی کو لاجواب کیا، اور یہ کہہ دیا، یہی کیا ہے امام محمد رضا نے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا۔ غدار کون ہے، وفادار کون ہے بتا دیا، اور یہی کہا کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور سے استاد العلماء، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ بڑا احسان ہے اعلیٰ حضرت کا، ذرا اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ، اور زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ دعا 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 کیسے مانگیں گے میں نے بتا دیا ہے نا، لیکن اور بھی شرائط ہے۔ حرام کا ایک لقمہ کسی کے پیٹ میں ہوگا، دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک لقمہ بھی حرام کا کسی کے پیٹ میں ہوگا، آنکھ پھوڑ کے رو لو، دعا قبول نہیں۔ کیوں؟ میرے نبی کا حکم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ نمبر 2، نماز نہیں پڑھو گے دعا قبول نہیں ہوگی، بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ماں باپ کو رونالے والوں خدا کی رحمت سے محروم رہو گے، ماں باپ کو رولانے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میری بات سمجھ لو، چاہے آپ ہو، چاہے مولانا صاحب ہو، چاہے فن خواہ ہو، کوئی بھی ہو۔ مولانا ہے تو کیا ہوا، مفتی صاحب ہے تو کیا ہوا، مقرر صاحب ہے تو کیا ہوا، ماں کا مرتبہ الگ ہے۔ ارے زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ اچھا، ماں کے بارے میں چھوڑ کے بیوی کے بارے میں بولے تب سبحان اللہ بولیے گا۔
عجیب معاملہ ہے میرے بھائی، میں ماں کی بات کر رہا ہوں. ہے ماں، ماں، اللہ اللہ. جس کی ماں حیات سے ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے تو. ہاں، جس کی ماں حیات سے ہے، یا اللہ جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اب آپ ہاتھ نیچے کیجئے. جن کے ماں باپ دونوں یا ایک انتقال کے وہ ہاتھ اٹھائیے. یا اللہ جن کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بھی انتقال کر گئے سب کی مغفرت فرما دے. جلسہ مارنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. دعا ملی نا بھائی؟ سبحان اللہ. سن لو میرے بھائیوں، دنیا میں جتنے اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، پیران اعظام، ائمہ کرام، علماء اہل سنت، سارے پیروں کی دعائیں ایک طرف، سارے پیروں کی دعائیں ایک طرف، اور اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعائیں ایک طرف. یہ گارنٹی نہیں ہے کہ مولانا صاحب آپ کے لیے دعا کرے تو قبول ہو. یہ گارنٹی نہیں ہے کہ پیر صاحب آپ کے لیے دعا کرے دعا قبول ہو. گارنٹی نہیں ہے، قبول ہوتی ہے. عالم کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، امام کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، پیر صاحب کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے. یہ غور کیجئے گا، گارنٹی نہیں ہے. لیکن ماں باپ اولاد کے حق میں دعا کرے اس کی گارنٹی ہے کہ دعا قبول ہو. یہ گارنٹی کوئی عالم نہیں دے رہا ہے، میرے مصطفیٰ دے رہے ہیں. پتا چلا اپنے ماں باپ کی عزت کرو. لہک کے بولے سبحان اللہ. پورا مجمع جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. حضرات مکمل طور پہ آپ لوگوں کی میں نے خدمت کر دیا. اب میں تقریر ختم کر دوں؟ ارے بولو بھائی ختم کر دوں؟ تھوڑا سا اور ہو. ابھی کہاں بھائی، میں پہلی بار آیا ہوں، علامہ محمد رضا صاحب نے بلایا ہے، میں بھی آ گیا ہوں. اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہلچل نہیں آیا، اب کیا ہوگا؟ اور کون نہیں آیا؟ شمس نہیں آیا. تو کیا کل سورج نہیں نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. اب میں آپ لوگ اس کے لیے کیا فکر میں شہریار صاحب نہیں آئے. ارے بھائی تو کیا ہوا؟ شہریار نہیں آئے، نثار آ گیا. آپ لوگ دھیرے سے بولیے سبحان اللہ. ہلچل نہیں آئے، شہباز آ گئے. شمس نہیں آیا تو آفتاب آ گیا. اب میں کمی کہاں ہے؟ اچھا آپ لوگ کو کمی لگ رہی ہے، کسی کہیں اینگل سے کمزوری ہے. آپ کہیں گے دعوت نے تو حضرت 4 مہینے پہلے دیا. آپ کہیے گا پھر بھی نہیں آئے. نذرانے کی بات کیجئے گا، حضرت نے پوچھ کے کہا کیا لیجئے گا بولیے. یہاں کوئی کمی نہیں، پھر بھی نہیں آئے. تو اب نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ ایک جواب میرے پاس ہے. مجبوریاں ہوں گی، کوئی مجبوری ہوگی نہیں آئے. لیکن اصلیت کیا ہے میں فری میں نہیں بتاؤں گا. ہمیں معلوم ہے میری خوشی سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جواب میں دے رہا ہوں. ہمیں معلوم ہے میری خوشی سے کچھ نہیں ہوتا. خدا جب تک نہ چاہے آدمی سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جس کا وہ دانہ یہاں لکھا وہ آ گئے، جس کا نہیں لکھا تھا وہ ہوا کھا گئے. جلسہ ہو رہا ماشاءاللہ. بولو بھائی ہو رہا کہ نہیں بھائی؟ اب رہی بات چلا کے تقریر کرنے کی تو میں بھی نن اسٹاپ شروع ہو جاؤں گا. سمجھ گئے؟ ہاں اللہ کے فضل سے سرکار تاج الشریعہ کا کرم ہے، بس پکڑوں گا تو پکڑ ہی رہ جاؤں گا. لیکن سب کا انداز الگ الگ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ لوگ بالکل اوکے رہیں. اب میں تقریر کا آغاز کر رہا ہوں، حالانکہ ٹائم ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا. آپ لوگ کو لگا ہے کہ 15 منٹ ہوا ہے. ختم کر دوں؟ اچھا جو لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ سوچ رہے ہیں نثار تو جلدی سے مر ہی جا. اگر نہیں ہے تو سب لوگ بولے سبحان اللہ. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. اب سنیے، میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں تو آپ کہے گا یہ کیا ہے؟ یہ سمجھیے کہ بس آپ کو میں نے محبت کی زنجیر میں باندھ دیا اور جہاں جہاں سے کرم ہو گیا میں نے تحفہ آپ کو دے دیا. اب میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہوں اب میں شروع ہو رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اسی لیے اب ہمارے مدرسے میں اچھے قاری نہیں ملتے ہیں نا، بالکل نہیں، چھوڑ دیا، لائن ہی چینج کر رہے. کاہے؟ قاری صاحب کی کوئی عزت نہیں. نعت پڑھنے والا
باپ رے باپ مت پوچھو. یہاں پہ جتنے ہیں میں ان کا مخالف نہیں ہوں, میں قوم کی ذرا خبر لے رہا ہوں. نعت پڑھنے والے کا جو رسپیکٹ ہوتا ہے وہ دیکھیے گا. آئے گا اسٹیج پر مائک پہ, السلام علیکم, دھوم دھوم سے کہے گا وعلیکم السلام, ہنگامہ مچا دیا. اس کے بعد شاعر جو ہے اپنا کچھ بولے گا, اس کے بعد شروع کرے گا, بھی مطلب نہیں پڑھے گا, یعنی پہلا لائن نہیں, صرف اتنا ہی کہے گا, بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ, اب پیسہ بھی دے گا. ناک سے آواز نکالا تو اتنا رسپیکٹ ہے. اب کوئی قرآن کو اچھے رنگ میں ترتیل کے ساتھ پڑھ دے, کوئی رسپیکٹ نہیں. قرآن کو اگر اچھے ڈھنگ سے پڑھ دے کوئی رسپیکٹ نہیں. جبکہ نعت پڑھنا بڑا آسان ہے بھائی, آپ بھی پڑھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. آپ لوگ پڑھتے ہی ہیں, گنگناتے نہیں رہتے ہیں. گنگناتے رہتے ہیں, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, گنگناتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ تو نعت تو سب پڑھ لیتے ہیں, لیکن قرآن پڑھنا آسان نہیں. قرآن سب نہیں پڑھ سکتا ہے صحیح. کیسے؟ سن لو, بغیر گرامر کے کوئی صحیح انگلش نہیں بول سکتا, تو بغیر تجوید کے قرآن کیسے صحیح پڑھ سکتا ہے؟ بغیر تجوید کے قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا. قرآن میں آج بھی وہی اثر ہے جو 1450 سال پہلے تھا. آج بھی پڑھ دے تو ہمارا مجمع اللہ اللہ نہ بولے تو خاموش ہو کے بتا دیتا ہے, وہ نعت کا رنگ رہتا ہے جہاں عشق کا اظہار ہوتا ہے. یہ قرآن کی برکت ہے کہ چلتا ہوا پانی کا دھارا ٹھہر جاتا ہے. اس لیے توجہ کے ساتھ سنیے گا. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب اس کا اردو میں معنی میننگ انگلش میں میننگ کہتے ہیں. اس کا معنی کیا ہوا فری میں نہیں بتاؤں گا. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ اس کا معنی ہو گیا سیدھا سیدھا. اب اس کو ذرا اور پھیلایا جائے تب آپ کے سمجھ میں آئے. پہلا نمبر ہے ایمان. ایمان کہتے ہیں کس کو؟ ایمان کہتے ہیں کس کو؟ اب میں ابھی ایسے لوگ ہیں کہ کسی کو گئی انچل کس کو کہتے ہیں تو سمجھے گا نہیں, انچل نہیں سمجھے گا. پد ادھیکاری کس کو کہتے ہیں نہیں سمجھے گا, ہے نا بھائی؟ تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کتنے سے ابھی میں پوچھ دوں گا, نہیں بتا پائیں گے. کچھ لوگ کہیں گے حضرت کیا بولو نا بھائی, تو بولے گا حضرت ہمارے یہاں امام صاحب ہے, انہی سے جا کے پوچھ لیجئے. اچھا ٹھیک ہے بھائی, آپ بتاؤ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بولے سنیے, ہمارے یہاں مسجد ہے, وہاں امام ہے, اور امام کے ساتھ مؤذن بھی پڑھا لکھا, اسی سے پوچھ لیجئے. اچھا, اور بھائی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بولا رکیے, آپ کہے کے لیے رکے؟ بولا مفتی گوگل سے پوچھتے ہیں. لو, مفتی گوگل نہیں سمجھے؟ ارے موبائل میں جو گوگل ہے وہی مفتی گوگل ہے. اچھا, اور بولا بھائی صاحب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بولا ٹھہریے, مفتی مولانا محمد رضا صاحب سے پوچھتے ہیں, مولانا احمد رضا صاحب سے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. یہ آپ نے کبھی غور کیا؟ پوچھ تو لیجئے گا, لیکن اس بیچ میں کیا ہوا؟ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ دیا, مسلمان ہو؟ ہاں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ کہے گا ٹھہرو, امام صاحب سے پوچھتے ہیں. کیا تاثر لے گا؟ کیا کہے گا؟ کیسا مسلمان ہے؟ میں کیسا مسلمان ہے, ایمان کے بارے میں نہیں جانتا. وہ سمجھ جائے گا نا یہ تو کچا ہے, نام کا مسلمان ہے. کیوں؟ اب اس کو ایسے سمجھیے, کسی کے باپ کا نام سلیمان, اب بیٹے کا نام لقمان, لقمان کا باپ سلیمان. اب اس سے کوئی پوچھے بابو لقمان, ہاں جی تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ بولا اس سے پوچھو. لوگ کیا کہیں گے؟ بہت بڑا بدتمیز بچہ ہے. ابھی اتنا بڑا ہو گیا باپ کا نام نہیں معلوم, کتنی بڑی بدنامی ہوگی. اتنا بڑا کمینہ ہے سلیمان, باپ کا نام نہیں جانتا ہے. بولا اس سے پوچھو, رسوائی ہوگی کہ نہیں. اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ ہیرو پٹی. یہیں کوئی پیدا ہوا, اب 20 سال کا ہو گیا, جا کے کوئی پوچھے تمہارا گھر کہاں ہے؟ بولا اس سے پوچھو.
لوگ کیا کہے گا بے کہاں چائنا کا تو نہیں رہنے والا ہے، ہٹ کمینہ، گاؤں میں رہتا ہے 20 سال کا ہو گیا، گاؤں کا نام نہیں معلوم۔ لوگ کہیں گے لگ رہا ہے دیش دروہی ہے یا کہیں اور سے آیا ہوا ہے۔ بلا تمثیل بیٹے سے پوچھے باپ کا نام نہ بتائے، گاؤں میں رہنے والے کو گاؤں کا نام معلوم نہ ہو، لوگ جو تاثر قائم کریں گے اسی طرح اگر کوئی ایمان والے سے پوچھے ایمان کیا ہے وہ نہ بتا پائے، وہ کیا سوچے گا؟ ہمیں ہونا تو یہ چاہیے، سانپ کے بچے کو کاٹنا نہیں سکھایا جاتا، مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، اور جنگل کے شیر کو بھاگنا نہیں سکھایا جاتا۔ مومن کو کوئی اور کیا بتائے گا؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ارے اس کی حرادہ بتا دے، محبت مصطفیٰ کو ایمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اب آئیے میں بتا دے رہا ہوں، لیکن سن لیجئے، میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا، یا اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے تعریف کیا ہے وہ بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا۔ بڑا پرابلم ہے، نبی سے پوچھے نہ، زور سے مت بولیے گا پنڈال پھٹ جائے گا، پھٹ ہی جائے گا، عجیب معاملہ ہے۔ میں بول رہا ہوں اتنے زور سے، مجھ کو کچھ ہو نہیں رہا ہے، اور آپ لوگ ہیں جو سرد مہری کے شکار ہو گئے۔ نبی سے پوچھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے آپ سے، سارے جہان سے سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہو گیا، سمجھ گئے؟ اب اس کو اور میں خلاصہ کر رہا ہوں، وستار سے بتا رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں کہ ایمان تمہارا کب مکمل ہوگا؟ ماں سے زیادہ محبت کرو، باپ سے زیادہ محبت کرو، اولاد سے زیادہ محبت کرو، تم سب سے محبت کرو لیکن سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف مجھ سے محبت کرو، نہیں، نبی فرماتے ہیں ماں سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، بھائی بہن سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو۔ نبی فرماتے ہیں سب سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، سب سے محبت کرو۔ لیکن یاد رکھنا لوگ محبت تو کرتے بھی ہیں، بابو بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے یہاں گیا نماز چھوڑ دیا، شادی کرنے جا رہا ہے ہلدی چونا نہیں، چونا نہیں، ہلدی لگائے ہوا ہے نماز بند، ہلدی لگا لیا نماز بند، دلہن کو لانے گیا نماز بند، سہاگ رات آپ کی زبان، شب زفاف، دو اجنبیوں کی پہلی ملاقات، دولہا دلہن کی ملاقات، جسے عام طور پہ لوگ سہاگ رات کہتے ہیں۔ اس رات میں اکثر نہ دولہا نماز پڑھتا ہے نہ دلہن نماز پڑھتی ہے۔ اگر اس کو کوئی کہہ دے دلہن لیجئے نا پانی نماز پڑھ لیجئے، تو بولے گی دماغ میں خراب ہے، نہیں دیکھ رہے 32 سنگار ہے، 16 نہیں 32 سنگار ہے، اتنا فیشن، یہاں پہ الگ، 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 منہ میں جگہ ہی نہیں ہے، نماز ختم، نماز بند۔ اور لڑکا کو کہیے گا وہ بھی اپنے آپ میں رہتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ بولا کل سے پڑھیں گے، نماز بند۔ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ میرے بھائیوں، سہاگ رات ہو یا غموں کی برسات ہو، نماز معاف نہیں۔ ارے ذرا زور سے بولو، نماز معاف نہیں۔ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں سہاگ رات میں، اور نبی کا صحابی، دھیرے بول لیجئے، دھیرے بولیے، اچھا یہ دھیرے ہے، کتنی پیاری بات مانتے ہیں، اب آپ چلائیے کہ بولیے سبحان اللہ۔ تو جیسے مولانا لوگ کہتا ہے دھیرے بولو تو آپ دھیرے بولتے ہیں، وہ کہتا ہے زور سے بولو تو زور سے بولتے ہیں، کوئی عالم کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ تو سب ہاتھ اٹھاتے ہیں، بولا نیچے کرو تو نیچے کرتے ہیں۔ لوگ عالم کی کتنی بات مانتے ہیں۔ وہی عالم کہتا ہے نماز پڑھو تو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ وہی عالم کہتا ہے داڑھی رکھو کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ وہی عالم کہتا ہے جھوٹ مت بولو تو کیوں بولتے ہیں؟ ہمیں آپ سمجھے مولانا اپنی بات نہیں کرتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، فرمان مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ سنیے ایک کیا میں بتاؤں بھائی، چلیے رہنے دیجئے، نہیں بتا ہی دے رہا ہوں تاکہ کچھ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ایک دولہا، نایاب دولہا، بالکل نایاب، شادی ہوئی کہاں؟ مدینے میں۔
نئی نویلی دولہن کی رخصتی، دولہا دولہن کی ملاقات، شب زفاف، محبت کی شمع روشن ہے، رات کا سناٹا، مدینے کے رہنے والے محو خواب، ایک آواز گونج رہی ہے مدینے کی گلی میں، الرحیل الرحیل الرحیل۔ وہ دولہا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جتنی عورتیں اگر سن رہی ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ سنیں، دولہا بیٹھ گیا، رنگ بدل گیا، چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، حیت بدل گئی، اندازے نشست و برخاست بدل گیا۔ دولہن فوراً کہتی ہے حضور مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ آپ کا لہجہ بدل گیا، کیا غلطی ہوئی کہ آپ کی ہر ادا بدل گئی۔ اور وہ دولہا کون تھا مجھے نام معلوم ہے، آپ لوگ سبحان اللہ کہیے گا تبھی ہم نام بتائیں گے۔ سب لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کل آپ لوگ ضرور اپنے گھر میں کہیے گا مولانا محمد رضا صاحب دلی سے وہیں دعوت دے دیا تھا اسے مولوی صاحب کو، جو آیا اور رات میں تقریر کیا شرط لگا لگا کے اور ٹھہر ٹھہر کے کہتا ہے میں فری میں نہیں سناؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو آپ بھی اپنی بیوی کو کہہ سکتے ہیں میں پیسہ فری میں نہیں دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ میں کپڑا فری میں نہیں لاؤں گا، پڑھو نماز لا دوں گا۔ میں گلے کا چین فری میں نہیں لاؤں گا، نماز کی پابند ہو جاؤ، کڈنی بیچ کے بھی ہو تمہاری خواہش کو پوری کر دوں گا۔ کڈنی بیچیے گا نہیں رے بھائی، کڈنی بچائیے گا بچائیے گا، ٹھیک ہے بچائیے گا۔ سنیے اس دولہا کا نام حضرت حنظلہ، کیا نام ہے؟ حنظلہ۔ بیوی کہتی ہے حضور یہ ترمیم، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم نے کچھ سنا نہیں؟ میں نے سنا۔ کیا سنا؟ نبی بلا رہے ہیں، نبی جانا ہے۔ آج کل کی بیوی ہوتی اندر سے کنڈلی لگا دیتی، آج کل کی بیوی ہوتی تو دروازے پہ جا کے اسے کھڑی ہو جاتی، نہ 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 آج نہیں کل جائیے گا، نہ 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 آج سہاگ رات ہے، نہ 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 آج نہیں۔ اور ہگلول بھگلول ہوتی تو کہہ دیتی نبی وہاں ہے نا، آپ یہاں ہیں نا، وہ تھوڑے ان کو کچھ معلوم ہے، کل جا کے بول دیجئے گا ہم سنے نہیں۔ آج کل کی عورت ہوتی تو، لیکن وہ صحابیہ ہے، وہ صحابیہ ہے، ان کا ایمان عقیدہ ہے کہ ہم نبی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ جس نبی سے خدا نہ چھپا، جس نبی سے خدا نہ چھپا اس نبی سے خدائی کیا چھپے گی؟ اللہ نے اس نبی کو علم غیب دے دیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں، عرش اعظم سے اوپر کیا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں، کون جنتی ہے مصطفیٰ جانتے ہیں، کون جہنمی ہے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ تو یہ بھی جانتے ہیں حنظلہ کیا کر رہا ہے، حنظلہ کی بیوی کہاں ہے، اس لیے کچھ چھپا نہیں ہے، نبی سے جانا ہی ہے۔ اب حضرت حنظلہ نے کہا ٹھیک ہے، بیوی نے اجازت دیا لیکن شرط لگا دیا ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا کہ سنیے، بس یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے، سن لیجئے گا۔ کہا کہ حضور آپ جائیے گا جنگ میں، آپ نبی کی بارگاہ میں جائیے گا، اور نبی نے اگر فرما دیا جنگ میں چلو، کفار سے مقابلہ ہے، آپ جائیے گا؟ ہاں جاؤں گا۔ اگر آپ بچ کے آ گئے جنگ سے تو آپ غازی، آپ بہادر، آپ شجاع، آپ کا نام ہوگا کہ میدان جیت کے آ گئے، مرد مجاہد کہلائیے گا، اور میں مرد مجاہد کی بیوی کہلاؤں گی، میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، فخر ہوگا میرا شوہر میدان جیت کے آیا۔ میں زور سے بولو بھائی سبحان اللہ، میں فخر کے ساتھ جیوں گی، میں غازی کی بیوی ہوں۔ لیکن حضور اگر آپ شہید ہو گئے تو
اگر آپ شہید ہو گئے تو آپ کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا، بیڑا پار، حشر میں اٹھیے گا، اللہ آپ کو جنت کا پروانہ دے گا، میرا کیا ہوگا؟ یہی پوائنٹ ہے، یہی پوائنٹ ہے، میرا کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، کہاں دیکھیے کیسے لوگ ہیں، بیوی نے کہہ دیا حضور میرا کیا ہوگا؟ تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں تم چاہتی کیا ہو؟ ذرا پیار سے بول لیجئے گا، تم چاہتی کیا ہو؟ کیا تقریر سنیے گا رات بھر جناب، بس یہی پوری تقریر میں چند ایسے جملے ہوتے ہیں جو کافی ہوتے ہیں، بس اسی کو گھر لے کے چلے جائیے۔ فیضان استاذ العلماء سمجھ لیجئے گا مل گیا۔ کہا کہ تم چاہتی کیا ہو؟ اللہ اللہ، میں دعا کرتا ہوں مولا اس خاتون کا صدقہ ہماری اور آپ کی بیٹیوں کو عطا کر دے، مولا ایسی ایسی خاتون کے قدم ناز کا صدقہ ہماری بیٹیوں کو مل جائے۔ وہ دلہن کہتی ہے، شوہر کہتا ہے چاہتی کیا ہو؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنا۔ اب دلہن کا جواب سنیے گا، کیا قسم خدا کی تقریر اس پہ روک دے تو بہتر ہے۔ وہ کہتی ہے حضور میں چاہتی یہ ہوں کہ آپ بچ کے آ گئے تو غازی کی بیوی، شہید ہو گئے تو آپ جنت میں جائیے گا، بس اتنا سا وعدہ کر لیجئے، اتنا سا وعدہ کیجئے کہ جب حشر میں خدا آپ کو جنت کا پروانہ دے دے کے جاؤ جنت میں تو مجھے بھولیے گا نہیں، مجھے فراموش نہ کیجئے گا، ہم یہاں بھی ساتھ ہیں وہاں بھی ساتھ رہیں گے۔ حضرات یہ ہے ایمان، کیا بات ہے، یہ ہے دلہن جو سہاگ رات میں بھی رہ کے رہتے ہیں یہاں لیکن آخرت کی فکر ہو رہی ہے۔ ہم پوری زندگی گزار کے نہ قبر کے بارے میں سوچتے ہیں نہ حشر کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ لوگ کیسے ہیں جو سہاگ رات بھی ہے تو آخرت کی فکر نظر آ رہی ہے۔ میرے بھائیو، نبی فرماتے سب سے محبت کرو، ذرا اللہ کے بولیے سبحان اللہ، پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہا کے بولے یا رسول اللہ۔ اب لوگ بھائی سے کیسی محبت کرتے سنیے، جب پیسہ دیتا رہے گا ایک بھائی دوسرے بھائی کو تو بولے گا بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان، اور جس دن بھیا پیسہ نہیں دیا تو دوسرے کے پاس بولے گا بہت بڑا کمینہ ہے میرا بھائی۔ سب نہیں لیکن کچھ لوگ ہیں۔ اچھا، بیوی سے پیار کرے گا، بہت پیار کرے گا، اتنا پیار کرے گا کہ فون پہ ہلو 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 ہلو، اور ہلو کے بعد کہے گا ہائے، لگے اس کا باپ مر گیا ہے، ہائے 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 ہائے، تو ادھر سے کہے گی ہلو ہلو، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اب بولے گا میری جان۔ آپ لوگ سب بولتے ہیں لیکن چپ رہتے ہیں، میں نے بول دیا تو آپ لوگ میرا منہ دیکھ رہے ہیں، کون ہے جو نہیں بولتے ہیں؟ ہلو میری جان۔ تو سن لیجئے، ذمہ دار اسٹیج ہے، استاد العلماء کا جلسہ ہو رہا ہے۔ اپنی بیوی کو اظہار محبت کے لیے میری جان کہنا حرام نہیں ہے، جائز ہے، محبت ہے، اپنی بیوی کو اظہار محبت کے لیے کہہ سکتے ہیں میری جان، وہ خوش ہو جائے گی تو ناشتہ اچھا پکائے گی، کھانا ہیوی پکائے گی، اس کو خوش رکھیے سب ٹھیک ٹھاک رہے گا، تو اپنی بیوی کو کہہ سکتے ہیں، لیکن خبردار دوسرے کی بیوی کو مت کہیے گا، اتنی دھلائی ہوگی ہاسپٹل جانا ہوگا، اتنی دھلائی ہو جائے گی، اپنی بیوی کو کہیے۔ لوگ کہتے بھی ہیں میری جان میری جان میری جان، کچھ لوگ کہتے ہیں میری جہان، میری خوشی، میری زمین، میرا آسمان، میرا خاندان، سب بنا دیتا ہے، اب بیوی بھی خوش خوش۔ ارے بڑا پاور ہے اس میں جناب، کل ہی آپ لوگ کہہ کے دیکھیے نا، بس ایک بار صبح صبح السلام علیکم بیوی کو، اور اس کو کہے گا تم میری جان ہو، تو سمجھئے کہ کہیں پاگل ہو کے گر نہ جائے۔ اس کے بعد اٹھے گی اور روزانہ روٹی پکاتی تھی، آج پراٹھا پکائے گی، خوش خوش، کیا محبت ہے بہت۔ حضرات سن لو، ہم لوگ اپنی بیوی کو کہتے ہیں میری جان، اپنے بچوں کو کہتے ہیں میری جان، اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں میری جان، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت جبل استقامت امام عشق و محبت حضور امام محمد رضا خان
मुहद्दिस बरेलवी अली अहमद रिदवान ने कभी रिश्तेदार को नहीं कहा मेरी जान, कभी औलाद को नहीं कहा मेरी जान, कभी किसी को ना कहा मेरी जान। जब नबी की याद ने तड़पाया तब उन्होंने कहा जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है मोहब्बत। नबी फरमाते हैं सबसे मोहब्बत करो। अच्छा, माँ से मोहब्बत कीजिएगा, मोहल्ले में चर्चा होगा, बेटा हो तो ऐसा। भाई से मोहब्बत कीजिएगा, लोग कहेंगे भाई हो तो ऐसा। लेकिन भाई से मोहब्बत करके अच्छा भाई कहलाइएगा, माँ से मोहब्बत करके अच्छा बेटा कहलाइएगा, नबी से मोहब्बत कीजिएगा ईमान वाला कहलाइएगा। जरा लहक के बोलिए, लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा, समझ गए, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, सारे जान से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत कीजिए। अब वो कैसे? अब सुनिए, अगर जर्रा बराबर भी नबी से ज्यादा आपको औलाद से मोहब्बत है, आपका ईमान नामुकम्मल। माँ से मोहब्बत है नबी से ज्यादा, आपका ईमान नामुकम्मल। बीवी से ज्यादा प्यार है नबी से कम, आपका ईमान नामुकम्मल। सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत। अब इसको और मैं आसान से समझा दे रहा हूं, आसानी से। जैसे आपका बाप बीमार है, वेंटिलेटर पे है या आईसीयू में है, डॉक्टर ने कह दिया अब तब का आलम है, अब ये जाने वाला है, ठीक है, और एक आवाज आने लगी उल्टी सांस, उल्टी सांस, अब जाने वाला है ना भाई। और इसी आलम में अज़मते मुस्तफ़ा पे बात आ गई, नामूसे रिसालत पे हमला हुआ और आप वहां से निकल गए। बाप की रूह निकलने वाली है, लेकिन नामूसे रिसालत की बात आ गई है। ईमान ये कहता बाप को रहने दो, निकल जाओ, नबी के नाम पे मर मिटने के लिए निकल जाओ। यही है मोहब्बत। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यही है मोहब्बत मुस्तफ़ा। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला ने प्रैक्टिकल तौर पे बता दिया, मुझे बीवी से प्यार है, मुझे बीवी से प्यार है, लेकिन देखो बीवी से ज्यादा मुझे नबी से प्यार है। बीवी रह गई, मैं नबी का दीवाना हो गया। यही है मोहब्बत मुस्तफ़ा। मेरी बात समझ में आ गई है? इसलिए कि माँ यहाँ काम आएगी, बीवी यहाँ काम आएगी, भाई यहाँ काम आएगा, और मेरे मुस्तफ़ा दोनों जहान में काम आएंगे। ज़रा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब सुनिए हजरात, अगर कोई पूछे ईमान किसको कहते हैं, तो इतनी बड़ी हदीस नहीं पढ़िएगा, तर्जमा नहीं कीजिएगा, शॉर्ट में कहिएगा ईमान मोहब्बत मुस्तफ़ा को कहते हैं। ईमान किसको कहते हैं? बोलो भाई, किसको कहते हैं? मोहब्बत मुस्तफ़ा को। चलिए एक बात हो गई, अब आइए दूसरा, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। किससे डरो? जोर से मत बोलिएगा, कुछ होगा क्या? किससे डरो? अच्छा, हम जोर से बोलते हैं तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि बहुत बदतमीज़ है, चिल्लाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रा सा जलवा दिखाना पड़ता है। अगर कोई ऐसा वैसा होगा ना तो कहेगा मौलाना मोहम्मद रज़ा बिल्कुल पतला मुकर्रिर को बुलाया है, तो हवा से भी उड़ जाएगा। तो ज़रा सा जो चिल्लाना पड़ता है, नहीं समझे, क्योंकि माहौल है ख़राब। अगर मैं धीरे धीरे तकरीर करूँगा तो कितने लोग कब्रिस्तान ही चले जाएंगे, दर यार कैसा मुकर्रिर है, चिल्लाने लगे, बोले हाँ चलेगा। क्या मुसीबत है मेरे भाई, इसलिए ज़रा मुझको चिल्लाना भी पड़ता है, लेकिन मैं कम चिल्लाऊंगा। पहले आप ही जोर से बोले सुभान अल्लाह। किससे डरो? जोर से, किससे? हाँ, लेकिन हम लोग किससे डरते हैं? कुत्ता से, बिल्ली से, चूहा से, छिपकली से, और क्या क्या चीज़ से डरते हैं। कुछ लोग बीवी से हैं, कुछ लोग हैं वो कुछ भी करेगा, बीवी से इजाज़त लेगा। मस्जिद में चंदा भी देगा तो पूछेगा जरा रुकिए रुकिए, काहे रे भाई? बोला रुकिए ना। अरे क्या है? बस साइड में जाएगा, पूछेगा हेलो बबलू की माँ। अरे हाकिम तुम हो क्या? हाकिम वो है पागला। अरे तुम ना हाकिम हो। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने तुमको हाकिम बनाया है औरतों का। उसी से जाके पूछता है
بہر صورت ڈرتا ہے. سنو، کتا سے ہم نہیں ڈرے، بلی سے ہم نہ ڈرے، چوہا سے ہم نہ ڈرے. یہ تو کہنا بڑا آسان ہے لیکن ڈر لگتا ہی ہے. اب یہ کتا دوڑائے گا بہت کچھ ہو جائے گا. مقرر صاحب بھی سوچیں گے یہ کیا ہوا. میرے بھائیو، سوچنے کا یہ ہے کہ اللہ نے کہا رب سے ڈر، قرآن نے کہا اللہ سے ڈرو، لیکن ہمیں کتوں سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ سوال یہ ہے. چوہوں سے کیوں ڈر ہوتا ہے؟ اس سے کیوں ڈر ہوتا ہے؟ وجہ ہے ہم نے اللہ کے ڈر کو دل سے نکال دیا. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ سب سے ڈرتے ہیں. اور آسان کر دے رہا ہوں، اگر کسی کا ایس پی سے کانٹیکٹ ہے یا تھانہ کے بڑا بابو سے، ٹھیک بول رہا ہوں، داروغہ سے، اب اس کو دیکھیے گا بالکل ہیلمٹ کو گھر میں رکھے گا. ہیلمٹ گھر میں ہے، پھٹ 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 پھٹ، بہت چیکن ہے، مطلب جا چیکن رہنے دے، وہ جائے گا بڑ بڑ بڑ. پولیس رکو، کیا ہوا؟ ہیلمٹ. بولا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ بڑا بابو سے پوچھ لو میں کون ہوں. اچھا جائیے چلا گیا. میں نے بڑا بابو سے کانٹیکٹ ہے، اس لیے اس سے کوئی ڈر نہیں ہے. ہم نے اللہ کے خوف کو دل سے نکال دیا. اب کتوں سے بھی ڈر ہوتا ہے، تیز ہوا چلتی ہے تو ڈر ہوتا ہے، زوردار بارش ہو تو ڈر ہوتا ہے، مچھر بھی کاٹے تو ڈر ہوتا ہے، کھٹمل کاٹے تو ڈر ہوتا ہے، کھجلی ہو جائے تو ڈر ہوتا ہے. اللہ کا ڈر ہم نے نکال دیا. آخر ہم بھی انسان ہیں، خواجہ غریب نواز بھی انسان ہے، سید سالار مسعود غازی بھی انسان ہے، حضور مخدوم بہاری بھی انسان ہے، حضور مخدوم سمنانی بھی انسان ہے. لیکن آخر یہ ہے کہ ایسے انسان نہ فوج سے ڈر ہے، نہ سپاہ سے ڈر ہے، نہ لشکر سے ڈر ہے، نہ بادشاہ سے ڈر ہے، نہ پرتھوی راج چوہان سے ڈر ہے، نہ یہ ڈر ہے میں مسافر ہوں، نہ یہ ڈر ہے میں نیا ہوں، کچھ بھی نہیں. وجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے. غریب نواز کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، نہ حکومت کا ڈر ہے، نہ لشکر کا ڈر ہے، نہ اس کا ڈر ہے، نہ اس کا ڈر ہے. اور قرآن یہی کہتا ہے تم رب سے ڈرو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو وہاں بھی کامیاب رہو. سنیے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا کیا کیا ہوتا ہے میں فری میں جلدی بتا دے رہا ہوں. ہاں میں فری میں بتاؤں گا، بہت فری کا مال کھانے میں آ گیا ہے. 5 کلو تو مل ہی رہا بھائی، 5 کلو تو مل ہی رہا فری کا ہے نا بھائی. اب لوگ سوچ رہے 10 کلو ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، تو میں بتا دے رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ان کا حال کیا کیا ہوتا وہ سنیے. جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں وہ شراب پیتے ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں داڑھی کٹاتے ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں نماز چھوڑتے ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ہر جرم کو اپناتے ہیں. کون؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے بے نمازی ہوتا ہے، شراب نوشی شراب پینے والا ہوتا ہے، ہر گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے دل میں ڈر ہی نہیں ہے. اور جب اللہ کا دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی سوچتا ہے داڑھی کٹاؤں گا، حشر میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں شراب پیوں گا، اللہ نے روک دیا ہے میں کیا جواب دوں گا، نماز قضا ہو جائے گی، اللہ ناراض ہو جائے گا، میں وہ کام کبھی نہ کروں گا جس سے خدا ناراض ہو جائے. اب وہ مسلمان بولتا ہے تو سوچتا ہے، چلتا ہے تو سوچتا ہے، حرکت کرتا ہے تو سوچتا ہے، اس لیے کہ کوئی ناراض ہو تو ہو، اللہ ناراض نہ ہو. یہی پیغام انبیاء نے دیا، یہی پیغام اصحاب رسول نے دیا، یہی پیغام اولیاء کرام نے دیا. دنیا سے نہ ڈرو، دنیا جو کہے کہنے دو، تم وہی کرو جو مصطفیٰ نے کہا ہے، تم وہی کرو جو اللہ نے کہا ہے. تم اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر لو. ایک اللہ کا خوف اتنا بڑا تجھے نڈر بنا دے گا کہ تو نے دیکھا نہیں 10ویں میدان نینوا میں 22,000 کا لشکر تھا.
تھا میرے حسین پورے کنبہ کے ساتھ تھے، نہ چہرے پہ شکن ہے نہ پاؤں میں لغزش ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے جس کے دل میں خدا کا خوف تھا اس امام حسین سے 22,000 والے اس طرح ڈر رہے تھے، پیاسے ہیں لیکن ڈر رہے ہیں، بھوکے ہیں لیکن ڈر رہے ہیں، نہتے ہیں وہ ڈر رہے ہیں، اس لیے کہ خدا کا خوف اتنا پاورفل ہوتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ! اللہ کا خوف پیدا کر لیجئے۔ اور حضرات خوف خدا کیا ہے؟ ایک گوشہ اور آپ کے حوالے کر دوں، حالانکہ ٹائم ہو گیا ہے، ختم کر دوں؟ اللہ، کچھ لوگ کہتے ہوں گے نثار اب تیرا انتقال ہو جائے، مر جاؤ، تم جا کیوں نہیں رہے ہو؟ آفتاب صاحب آئیں گے، ابھی سید صاحب آئیں گے، ہمیں آئیں گے لیکن وقت سے پہلے نہیں آئیں گے۔ سب کا وقت ہے، نہ بچہ پیدا ہوتا ہے ٹائم سے پہلے، نہ آدمی مرتا ہے ٹائم سے، تو سب کا ٹائم فکس ہے، سب کا ٹائم آئے گا، آپ کا بھی ٹائم آئے گا، مرنے جینے کا تو ٹائم ہے، دعا کیجئے مولا وہ ٹائم آ جائے کہ مدینے کا سفر ہو جائے۔ ذرا اللہ کے بولے سبحان اللہ، پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لگا کے بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ سنیے 11 بجے رات میں تو بیمار یہاں بھی بولتا رہتا زور زور سے، بخار والا جو رہتا ہے وہ بھی 11 بجے رات میں بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 11 بجے رات میں بولنا کیا کمال ہے، رات کے 1 بج رہے ہوں اور 1:20 کبوتر سو گیا، طوطا مینا سو گیا، چرندوں پرند سو گئے، نبی کا دیوانہ جاگ رہا ہے اور 1:20 میں بھی زور سے سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ کمال تو یہ ہے جناب، اب سنیے حضرات، اب سنیے اللہ کا خوف کیا ہے۔ اکیلے میں تنہائی میں سوچئے، ہم نے نماز چھوڑ دیا، ہم نے تمام پاپ کیا، ہم نے گناہ کیا، اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا ہم کیا جواب دیں گے؟ غور سے سنیے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا ہم کیا جواب دیں گے؟ نماز کبھی معاف نہیں، نماز کسی صورت میں معاف نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سا صبر کر لیجئے، آپ لوگ کا استقبال ہے، شہزادہ استاد العلماء کی طرف سے میں آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں محبت سے، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا غور سے سنیے، جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، حشر میں اٹھنا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ہم جواب کیا دیں گے؟ نماز چھوڑنا تو دور، نماز قضا کر دینا یہ گناہ ہے، قضا کر دینا گناہ، یعنی نماز کا وقت ہو گیا اور آپ اپنا کام کرتے رہے، ضروری کام بھی نہیں تھا، آپ نے سوچا بعد میں پڑھ لیں گے، گناہ۔ قضا کر کے پڑھنا گناہ، قضا کرنا گناہ، سر سے چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ہم کہاں ہیں جناب، کہاں ہیں؟ میں کیا میں بتاؤں، روزہ تو معاف بھی ہے، روزہ معاف بھی ہے، کس کے لیے؟ جو کسی قابل نہیں ہے، 80-90 سال کے ہو گئے، وہ رکھ ہی نہیں سکتے، ایک غریب کو کھانا کھلائیں کفارہ ادا ہو جائے، لیکن کوئی بیمار ہے، اے چلو کھا لو کھا لو کھا لو، بعد میں رکھنا، مسافر ہو پرابلم ہے کھا لو بعد میں رکھنا، لیکن نماز بعد میں نہیں، ٹرین میں ہے پڑھ، پلین میں ہے پڑھ، پلیٹ فارم پہ ہے پڑھ، کھیت میں ہے پڑھ، کھلیان میں ہے پڑھ، دکان میں ہے پڑھ، مکان میں ہے پڑھ، مولانا ہے چاہے کوئی، نماز پڑھ، وہ معاف نہیں ہے، مؤخر کر کے نہیں پڑھ سکتے، کتنا گناہ کر رہے ہیں۔ اچھا کمال تو یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے تو لوگ بات کرتے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو بات کرتے رہتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں کہ اذان کیا ہے، اذان نہیں دینے آتا، نہ تکبیر کہنے آتا ہے۔ جتنے لوگ کھڑے ہیں برا نہیں مانیے گا، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کی بات میں کروں گا، میری بات آپ کریں، سامنے میں کریں گے تو نصیحت کہلائے گی، پیچھے کہیں گے تو غیبت کہلائے گی۔ میں سامنے بول رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں جس کو اذان دینے کا ڈھنگ نہیں معلوم، کہیے نظر اذان دو تو شرمائے گا، اذان دو اذان دو، زبردستی کی کھجلی ہو رہی ہے، اذان نہیں یاد ہے، ارے اذان دو نا، ارے اذان دو نا، کھجلا کر
یاد نہیں ہے. اچھا کتنا اذان بھی دے گا تو بہت عجیب طرح دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لگے پورے خاندان والوں کی آواز پھنس گئی ہے. ارے کہیں اذان ایسے دینے کا ہے؟ اذان ایسی دو یار کہ ذرا سننے لوگ ہیں. یہی اذان دے گا. کتنے کو تو اذان وہ بھی نہیں معلوم ہے. کتنا آدمی اذان کیسے دیتا جانتے ہیں؟ حکم ہے کان میں ذرا انگلی رکھ لو. کتنا آدمی کیسے اذان دے گا جانتے ہیں؟ اللہ دونوں کان ہی پکڑے رہے گا. ابھی تم اذان دینے سے کان پکڑ رہا ہے کیا؟ کچھ معلوم ہی نہیں ہے. اذان ایک سے ایک مؤذن. دیہاتوں میں تو کوالٹی ہے. ایک سے ایک مؤذن. اور مؤذن تو رہے گا ہی. دیجئے گا 2000. اذان سنیے گا ہائی فائی. 2000 والا مؤذن رکھیے گا تو اذان یہی سب نہ سنیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لگے اس کا پورا خاندان مر گیا, جنازہ اٹھا ہے. یہ 2000 والا ہے. 2000 جو کوئی کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا ہے, سن سن کے اذان دیا ہے. یا 5000 والا ہے. اگر اذان سننا چاہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو 2000 میں نہیں 10,000. 10,000 دیجئے, کوالٹی لیجئے. ہاں صحیح تو میں کہہ رہا ہوں بھائی. آپ بازار میں جاتے نہیں ہیں. یہ پین دیکھیں, یہ پین یہ کتنے کا ہوگا؟ 50 روپے سے تو زیادہ کا ہوگا. 1.5 روپیہ میں بھی ملتا ہے. 1.5 روپیہ میں بھی نہیں ملتا بھائی. لکھ لو پھینک دو. تو 1.5 روپیہ والا بھی ہے, کام چل رہا ہے. لیکن یہ بھی ہے, فرق ہے نا بھائی. کوالٹی ہے, پیسہ لگا ہے. تو اذان سنیے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. او اذان ہے اشہد ان لا. 2500 میں اذان سنیں گے. یہ کر کیا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ نماز کو کوئی نہیں دیکھتا. نماز ہوتی ہے تو کوئی مسافر باہر سے نہیں دیکھتا. لیکن اذان کو سب سنتے ہیں. اذان کو مسافر بھی سنتا ہے, راہگیر بھی سنتا ہے, پڑوس کے علاقے کے محلے والے سنتے ہیں. اذان ایسی ہو کہ دور سے سننے والا کہہ دے اذان میں اتنا کمال ہے, نماز میں کتنی برکت ہوگی. آپ ہے کہاں؟ اس کا خیال رکھیے گا. اذان صحیح دیجئے, پیسہ خرچ کیجئے. نہیں سمجھے؟ اصل میں مؤذن گاؤں گھر میں اسی کو رکھتے ہیں جو پورے طور پہ ریٹائر ہو, کسی لائق نہ ہو. چچا مل جائے گا تو بھی سوچتا بیٹھے ہی تو رہتے ہیں, پان بیڑی سگریٹ کا ہی کچھ خرچہ نکل جائے. شروع واہ واہ. میرے بھائیوں کوالٹی چاہیے. اذان جب بھی ہو, اذان جب بھی سنائی دے, کام بند, آنا جانا بند, کلام کرنا بند. اذان کو سنیے, غور سے سنیے, غور سے اذان کو. اب بات چیت جواب بھی دیجئے, اذان کا جواب بھی دیجئے, اور اذان کے بعد دعا بھی پڑھیے. سب سے بڑا انعام یہ ملے گا جو اذان کا احترام کرے گا, اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا. ذرا زور سے بولو, زور سے بولو سبحان اللہ. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ. یاد رکھیے گا اذان اور نماز. امام, باپ رے باپ, امام کے لیے تو ہائی کوالٹی چاہیے. اگر امام صاحب بھی اگر ہلکے پھلکا والا ہے, نہیں سمجھے, 4000 5000 والا, تو ان کا بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اللہ اکبر, یہ 5000 والا ہے. اللہ اکبر. انصار بھائی میری تقریر کو ریکارڈ مت کیجیے گا, یہ سب مت ڈالیے گا. میں پہلے ہی منع کر دیا تھا, ریکارڈ ہی مت کیجیے. لوگ اپنے دل میں ریکارڈ کر لیں, یہی کامیابی. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 5000 والا ہے. مالک یوم الدین
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप आगे देखिए ना 5000 वाला क्या कर रहा है, एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता, बीच में सांस तोड़ेगा, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अस्तग़फिरुल्लाह। ये 5000 वाला है। एक को ठो आयत सही नहीं है, एक भी आयत सही नहीं है। जी हाँ, और अगर 15,000 कम अज कम दीजिएगा, 15,000 कम अज कम। अब देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये कम अज कम 15,000 दीजिए तब। हंसिए मत, सही बनाओ। अरे भाई दुआत का मखरज है, आयन का मखरज है, कहाँ इख्फा होगा, कहाँ गुन्ना होगा, कहाँ इजहार होगा, कहाँ कलकला होगा, किसकी आवाज़ कहाँ से निकलेगी, कहाँ सांस तोड़ना ज़रूरी है, कहाँ लौटाना ज़रूरी है, कानून है। तो जो लोग मेहनत किए रहते हैं उनको सब मालूम रहता है। आप यकीनी बात है भाई, झोला छाप डॉक्टर बगैर फीस के देखेगा। और अगर कोई स्टैंडर्ड डॉक्टर है तो बैठेगा 10 बजे 9 बजे जाइए, पहले नाम लिखाइए, पहले फीस लाइए। अभी डॉक्टर मिला नहीं है, देखा नहीं है, पहले जमा करो। और आप करते भी हैं, करते भी हैं, वेट भी करते हैं, फिर जाते हैं और झोला छाप, हाँ बुखार लगा है, ले लो जाओ। क्वालिटी क्वालिटी, पैसा खर्चा कीजिए। इसलिए कि कुरान पाक की जब तिलावत सही सही होगी, कसम खुदा की, न आपको दर्द का एहसास होगा, न कर्ब का एहसास होगा, और इतना दिल लगेगा कि पढ़ते पढ़ते ख्यालात में बुलंदी आएगी और कहिएगा मौला, जब आज का मुसलमान ऐसा कुरान पढ़ रहा है तो करबला का ताजदार हुसैन कैसे कुरान पढ़ा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों, इसका ख्याल रखिएगा। अफसोस की बात है कि नहीं भाई, है इस सब का ख्याल रखना चाहिए। तो बात कहाँ से कहाँ आ गई थी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अजान का एहतराम हो इंशाअल्लाह, अजान का एहतराम कीजिएगा। हाँ, औरतें तो कुछ करती हैं, औरतें कुछ करती हैं। देहात की औरत तो ज़रा माशाल्लाह ठीक, शहर की औरत है बेलगाम। सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन अक्सर औरतें बेलगाम, दुपट्टा घर में और बाल लहराती रहती है, लेकिन बाहर भी निकलेगी तो बाल को लहराएगी, खोल के रखेगी, समझ गए। और जब ये अजान होगी तो इतना देखा गया है, दुपट्टा सर पे रख लेगी। अब मर्द, अरे बाप रे बाप, बात कर ही रहा बात हंसता भी रहेगा, अजान हो रही है हंस रहा है। आप जानते हैं, सिर्फ अजान का एहतराम करके देखिए, कल्ब को सुकून मिलेगा। अच्छा, अजान में है क्या, अजान में है क्या, कुछ नहीं है। अजान ऐलान है, और 2 नाम है। अजान ऐलान है और 2 ही नाम है, और 2 पैगाम है, 2 गवाही है, बस यही तो है और कुछ नहीं है। इतना में सबको सुभान अल्लाह कहना चाहिए कि नहीं। या अल्लाह, जो सो रहे उसको उठा ले, दुनिया से नहीं। या अल्लाह, जो जोर से बोल रहे हैं उनके कबूल फरमा, जो आवाज़ को चापे वो बोल रहे उसके फेफड़ा में ताकत दे दे, उसके लीवर में ताकत दे दे, उसको शुगर की बीमारी से बचा, जिनको शुगर उनका नॉर्मल फरमा। दुआ ठीक है कि नहीं भाई। ऐसे मुकर्रिर को मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब ने बुलाया है, जो दुआ भी दे रहा है। लो खूब लो खूब लो, अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। हज़रात सुनिए, अज़ान का एहतराम ठीक, अल्लाह से डरो। किससे डरो? डरने का वक्त मैं बता दे रहा हूँ, टाइम। रात हो, सन्नाटा छा जाए, सब लोग सो जाए, सब लोग सो जाए, आप उठिए, वज़ू कीजिए, और वज़ू कीजिए, किसी को खबर ना हो, किसी को खबर ना हो। मुजरिम है आप, मुजरिम, जुर्म करने वाला, चलता भी है तो पाँव को दबा के,
نشانی قدم چھوڑتا نہیں. مجرم، ہم مجرم ہیں اللہ کے، ہم مجرم ہیں اللہ کے، ہم نے خطا کی انتہا کر دیا. مجرم ہے، اٹھئے وضو کیجئے، سناٹا ہو، آپ کی بیوی بچے کو خبر نہ ہو، وضو کر کے مصلی اٹھائیے، گھر کے ایک گوشے میں مصلی بچھائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، نیت کیجئے نفل کی، صرف 2 رکعت، اور نیت باندھ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، جو سورہ یاد ہو. اس کے بعد دعا مانگیے. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے تو اتنا خیال کیجئے، مولا میں مجرم ہوں، تیری نافرمانی کیا ہوں، ہم نے نماز کو قضا کیا، ہم نے جرم کی انتہا کر دیا. مولا ہم کچھ بھی ہیں تیرے ہیں، ہم کچھ بھی ہیں تیرے ہیں، تیرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. مولا تو ہی تو ستار ہے، تو ہی تو غفار ہے. مولا تو نے آج میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، حشر میں لاج رکھنا، حشر میں لاج رکھنا، تیرے محبوب کی امت رسوا نہ ہو. اور ایک ایک گناہ کو یاد کیجئے اور روئیے، روئیے، ایک ایک گناہ کو یاد کیجئے جو آپ نے کیا ہے. یا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پردہ ڈالا ہے، اور روئیے. نبی نے تو اتنا پیار کیا، آپ فرماتے ہیں رونا نہ آئے تو رونے کے جیسا منہ بناؤ، رونے کے جیسا منہ بنا لو، آواز نکال لو، رو رو. اس لیے دنیا داروں کے سامنے رو گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور اللہ کی بارگاہ میں رو گے تو جنت کے حقدار ہو جاؤ گے. دنیا والوں کے سامنے رو گے تو تمہارے آنسوؤں کا مذاق اڑائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں رو گے تو تمہارا مرتبہ بلند و بالا ہو جائے گا. رات کا سناٹا ہے، سب سو رہے ہیں، بندہ عاجز ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے. ایک قطرہ بھی اگر اللہ کے خوف سے گر گیا سمجھ لیجئے کہ محنت وصول ہو گئی. اب آپ کا حال کیا ہوگا؟ میدان محشر میں لے کے چل رہا ہوں، اللہ کی مرضی ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے. اللہ کی مرضی ہے، کسی بندے کو حکم ہوگا لے جاؤ اسے جہنم میں، آرڈر ہو گیا، حکم ہو گیا، فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے. اس کے آنکھ کا بال بولے گا، غور سے سنیے گا، آنکھ کا بال یہ بولے گا. آپ کہیے گا حضرت بال کہیں بولتا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں بھائی؟ آنکھ کہیں بولتا ہے؟ تو میں کہوں گا اگر آنکھ کا بال نہیں بولتا ہے تو پتھر کہیں بولتا ہے؟ بھائی کہیں پتھر بولتا ہے؟ آپ کہے گا نہیں، میں کہوں گا بولتا ہے، بولا ہے. میں پتھر تو دور کی بات، کنکر نے بولا، اب وہ بھی آزاد نہیں، بوجھل کے مٹھی میں بولا. تو جب اللہ کے حکم سے کنکر بول سکتا ہے تو آنکھ کا بال بھی بول سکتا ہے. حشر میں بال بولے گا، کیا بولے گا جانتے ہیں؟ اے اللہ، اے اللہ، ایک دن یہ بندہ رویا تھا، کسی اور کے لیے نہیں، تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے رویا تھا، آنسو گرا تھا. کتنا؟ مکھی کے سر کے برابر، جو پلکوں پہ ٹھہر گیا. میں گواہی دیتا ہوں وہ آنسو تیرے ڈر سے تھا. تو اللہ فرمائے گا تو چاہتا کیا ہے؟ تو چاہتا کیا ہے؟ تو آنکھ کا بال بولے گا، تیرے محبوب کا ارشاد ہے کہ اللہ کے خوف سے روئے اور آنسو گرے، بدن کے جس حصے سے مس ہو جائے اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، تو مولا مجھ پہ حرام ہے. میں چاہتا ہوں آنسو گرانے والوں کو بھی معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیار آئے گا، حکم ہوگا اعلان کر دو، اللہ کے خوف سے گرنے والا ایک آنسو کا قطرہ ذریعہ نجات بن گیا. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کا خوف. روئیے، اللہ سے ڈریے، انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ، اور زور سے بولیے انشاءاللہ. آگے بڑھیے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب میں بالکل فائنل کہہ دے رہا ہوں، I don't have time. آپ نے مجھے بہت ٹائم دیا، آپ لوگوں کا شکریہ. اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول فرمائے.
علامہ محمد رضا صاحب حضور استاذ العلماء کا فیضان ہے، ورنہ 1:45 بجے رات میں آپ لوگ عشق کا فیبی کوئک لگا کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، صاحب عرس کا فیضان ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ آپ لوگ تھک گئے ہیں تو چپیے، میں خود سبحان اللہ بولوں گا، آپ لوگ آرام فرمائیے۔ مائک والے بھائی اب ذرا ایک کو دے دیجئے، میں بولنے والا ہوں، دے دی ہیں ایک کو، ذرا دیجئے، دے دیے ہیں، ہاں۔ صبح زندہ ہے شام زندہ ہے، صبح زندہ ہے شام زندہ ہے، مائک والا مردہ ہے، ارے بڑھاؤ نا بھائی، مائک والا کان میں جا کے کہہ دو ایک کو بڑھاؤ، بڑھا دیا؟ نہیں بڑھایا، بڑھا دیا ہوگا، گٹکھا کھلا دیجئے۔ صبح زندہ ہے شام زندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام زندہ، دے دو ٹھو گٹکھا دے دیجئے نا مائک والا کو، ہاں بڑھا دیا۔ صبح زندہ ہے شام زندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے، عشق سرکار کے وسیلے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چپ رہیے، میں سانس توڑ کے سبحان اللہ بولوں گا، رک کے سبحان اللہ بولوں گا، آپ لوگ بولیے گا نہیں تو میں ہی بولوں گا۔ صبح زندہ ہے شام زندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے، عشق سرکار کے وسیلے سے، عشق سرکار کے وسیلے سے، اعلیٰ حضرت کا نام زندہ، اعلیٰ حضرت کا نام زندہ ہے، اعلیٰ حضرت کا نام زندہ ہے۔ علامہ محمد رضا صاحب، ان کے برادران اور تمام علماء کرام کو میں دل سے دعا دیتا ہوں، ان لوگوں نے مجھے محبتوں سے نوازا ہے، تو اب آپ لوگ ہیں کون یہ بھی تو بتانا پڑے گا۔ ایک مولانا دوسرے مولانا کے بارے میں بتائے گا، شاعر کے بارے میں بتائے گا، آپ کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا ہے، یہ لوگ ہیں کون میں بتاؤں گا، لیکن ہم لوگ بھائی ہو جائیں، ذرا سا سائڈ ہو جائیے پلیز، SID سائڈ، انگلش بول لیا ہوں، سائڈ ہو جائیے، ہو گئے؟ اب سنیے بھائی، آپ لوگ ہیں کون؟ آپ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نجدیوں کے لیے تباہی ہے، نجدیوں کے لیے تباہی ہے، خانقاہی ہے درس گاہی ہے، نجدیوں کے لیے تباہی ہے، خانقاہی ہے درس گاہی ہے، اور یہ جو جلسہ سجائے بیٹھے ہیں، یہ جو جلسہ سجائے بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت کے یہ سپاہی،